الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راها وتركها. وفي رواية مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال من صاحب هذا القبر فقالوا فلان فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بنایا ہے. ہر چھوٹے بڑے پر ذمہ داری ہے. کسی پر زیادہ ہے تو کسی پر کم ہے، بڑوں پر زیادہ ہے چھوٹوں پر کم ہے، لیکن کوئی ذمہ داری سے خالی نہیں ہے. اور ذمہ داریوں کو سمجھ کر زندگی گزارنے والوں سے اجتماعی امت کو نفع پہنچتا ہے. جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں تو ذمہ داری کو سمجھنے کی وجہ سے ان کی اپنی ذات کا نفع نہیں ہوتا، بلکہ امت کے بہت بڑے طبقے کو نفع پہنچتا ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو ذمہ داری سمجھائی کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے آپ نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو قربانیوں پر ڈالا کہ قربانی کے ذریعے سے ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے. جسے دنیا کے اعتبار سے باپ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹے کو الگ کر دو تو اس پر ذمہ داری آئے گی تو وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا.
باپ کے سائے جب تک رہتا ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھتا نہیں ہے، غفلت میں ہوتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کرتا نہیں ہے، تو لوگ اس کو رائے دیتے ہیں کہ اس کو الگ کر دو۔ الگ کرو گے تو یہ اپنی ذمہ داری سے سر پڑے گی تو یہ سمجھے گا۔ یہ دنیا میں چل رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو قربانیوں پر ڈالا ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کے لیے۔ تو ایک ایک صحابی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کتنا نفع عام کیا ہم سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ ان صحابہ کرام کی مقدس جماعت کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نفع آج تک باقی ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے جس لائن کی قربانی دینی پڑی، جس لائن کے حالات برداشت کرنے پڑے انہوں نے کیے، یہاں تک کہ موت کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم مرنے کو تو تیار ہے لیکن یہ کام کر کے رہیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں گئے، وہ علاقے والوں نے کہا کہ تم اتنے تھوڑے لے کر آئے ہو، یا ہزاروں کا لشکر ہے، تم چند افراد ہو، ابھی یہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان معی قوما یحبون الموت کما تحبون العازب الخمر، میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو موت کو ایسا محبوب سمجھتے ہیں جیسے تم لوگ اجمی لوگ شراب کو محبوب سمجھتے ہو۔ میرے ساتھ ایسی جماعت ہے جو مرنا پسند کرتی ہے، اور ایک مرنے والا 100 پر بھاری ہوتا ہے، ہزاروں پر بھاری بن جاتا ہے۔ کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا تیار کیا، باقی ذمہ داری کو جو ہمارے سر پڑی ہے اس کو پورا کر کے رہیں گے۔ اللہ کے راستے میں اسی لیے بزرگوں کو نکالا جاتا ہے کہ ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو، اور اللہ کے راستے میں نکل کر جس علاقے میں جاتے ہیں اس علاقے کی اونچ نیچ اتار چڑھاؤ حالات کو برداشت کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے جماعت ایک فکر کے ساتھ جس علاقے میں جاتی ہے اس علاقے کے راستوں پر اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہواؤں کو چلاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے تھے کہ جماعت کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی لیا تو یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، کہ جماعت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو 4 لائن کی قربانی دیتا ہے، جان کی، مال کی، صلاحیت کی اور وقت کی۔ یہ 4 لائن کی قربانی دیتا ہے۔ جان بھی لگتی ہے کہ 4 مہینے 40 دن پوری جان لگائی، پھر مال بھی لگتا ہے کہ 4 مہینے 40 دن 8-10 ہزار کا خرچہ 4 مہینے کا، 3-4 ہزار خرچہ چلے کا، کہ وہ اس کا مال بھی لگتا ہے۔ پھر اس کی صلاحیتیں لگتی ہے کہ اگر یہ 40 دن 4 مہینے دنیا پر لگاتا، اپنی صلاحیتیں دنیا پر لگاتا تو کتنی دنیا کما لیتا، لیکن ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر 40 دن 4 مہینے لگایا تو آدمی کی صلاحیتیں اس پر لگتی ہے، اور وقت لگتا ہے 40 دن کا 4 مہینے کا۔ یہ 4 لائن کی قربانی ہماری ٹھکانے لگے، اس کے لیے ہدایات دی جاتی ہے کہ کیسے ان 4 لائن کی قربانی کو کیسے لگانا ہے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے، اپنی ترتیب سے کہ نہیں، اس کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے اگر یہ صلاحیتیں اور یہ 4 لائن کی قربانی لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے، عالمگیر ہدایت کے فیصلے ہوں گے۔
اور اللہ کا شکر ہے جماعتیں چلتی ہے اور جماعتیں قربانی دیتی ہے تو علاقے کے علاقے، ملک کے ملک اللہ کے دین پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی تاریخ لکھنے والا پیدا نہیں ہوا، اگر کوئی تاریخ لکھنے والا پیدا ہوتا تو اپنی قلم ڈال دیتا اپنا، یعنی کہ میری بس کی بات نہیں ہے کہ یہ 100 سال کی میں تاریخ لکھ سکوں کہ اس میں کتنا نتیجہ آیا ہے۔ عمومی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نفع عام کیا ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ ترتیب ہے کہ جانے والی جماعتوں کو ہدایات دی جاتی ہے، بات ان کو سمجھائی جاتی ہے۔ اگر جماعتیں ان ہدایات کے مطابق چلتی ہے تو ان کا وقت صحیح لگتا ہے اور وہ ساتھی بن کر آتے ہیں، اور جس علاقے میں جماعت گئی ہوتی ہے اس علاقے والوں کو بھی جماعت سے نفع ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ میں فرماتے ہیں کہ لکڑیاں جلانا مقصود نہیں ہے، کچھ پکوان پکانا مقصود ہے، کہ وقت لگوانا مقصود نہیں ہے، مال کا خرچ کروانا مقصود نہیں ہے، زندگیوں کا بننا مقصود ہے۔ کہ چلہ تو لگ گیا، 40 دن لگ گئے، 4 مہینے لگ گئے، سال لگ گیا، بیرون کا سفر ہو گیا، لیکن کچھ بنا نہیں، یہ تو لکڑیاں جل گئی، پکوان تو تیار نہیں ہوا۔ کہ لکڑیاں جلانا مقصود نہیں ہے، پکوان پکانا مقصود تھا، وقت لگوانا مقصود نہیں تھا، کچھ بنانا مقصود تھا۔ کہ چلے 4 مہینے کے ذریعے سے جو چیز چاہی جا رہی ہے وہ ہو۔ بڑا مثال دیتے ہیں کہ روٹی کے بننے کی جگہ، بولو، کہ روٹی کے بننے کی جگہ توے پر روٹی بنتی ہے، پکانے والے نے غفلت کر دی اور توے پر ہی روٹی جل گئی، بگڑ گئی۔ اب دنیا کا کوئی توا ہے جو اس بگڑی ہوئی روٹی کو بنا سکے؟ کہ کوئی توا نہیں ہے۔ کیوں؟ بننے کی جگہ میں بگڑ گئی۔ پوری انسانیت کے بننے کی جگہ یہ راستہ ہے بزرگ، اس میں کیسے کیسے بن گئے، کیسی زندگی گزارنے والے، آوارہ زندگی گزارنے والے، لیکن اس راستے میں چلے اور اصولوں کی پابندی کے ساتھ چلے، اطاعت کے ساتھ چلے، تو چلنے کی وجہ سے ان کے اندر ان کی زندگی بنی اور ہزاروں کی زندگی بنانے کا ذریعہ بن گئے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری تبلیغ کانوں تک نہیں ہے، ہماری تبلیغ دلوں تک ہے۔ دل بننا چاہیے، دل۔ ہاں سن لیا، یہ تو خبر ہے، مجھے کئی مرتبہ سنا ہے، اتنا کافی تھوڑی ہے، دلوں میں اترا کے نہیں۔ اس لیے کہ جو بات کانوں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے وہ زندگی نہیں بناتی، جو بات دلوں میں اترتی ہے وہ زندگی بناتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا گیا، ان کے دل بننے چاہیے۔ حالانکہ ظاہری کپڑا تن ڈھانپنے کو نہیں ہے، پاس میں مکانات نہیں ہے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے پورا کھانا نہیں ہے، ظاہری حالات یہ ہیں، لیکن اندر کے دل بنے ہوئے تھے کہ وہ جس علاقے میں جاتے تھے وہ اندر کی ایمانی طاقت کی بنیاد پر کامیاب ہوتے تھے، کہ اندر کا دل بنا ہوا تھا۔ اس لیے بزرگ اور بھائیوں، جانے والی جماعتوں سے نظام الدین کے زمانے میں بہت اہتمام سے دیکھا کہ 9:30 بجے ہدایت کی بات شروع ہوتی تھی اور جا کر 12:30 یا 12:45 پر جا کر مصافحہ اور دعا ہوتی تھی۔ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جانے والی جماعتوں کو بات سمجھائی جاتی تھی، یہاں سے پرچہ دیا گیا، آئندہ واپس آ کر کارگزاری سنانی ہے، یہاں سے پرچہ لے جا کر آئندہ آنے تک کیا کرنا ہے، پوری بات سمجھائی جاتی ہے۔ کہ بات کو سمجھ کر جانے والے کہ وہ امیر کے لیے درد سر نہیں بنتے، جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں پھر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے جانے والی جماعتوں سے ماشاءاللہ یہاں جمع کیا گیا ہے، اور جانے والی جماعتوں کو یہ بات پوری تفصیل سے سمجھانے کے لیے مجلس قائم ہوئی ہے کہ آپ حضرات کا یہ وقت شروع ہو گیا، اب سفر ہوگا، کسی کا
بہار کا، کسی کا یوپی کا، کسی کا مہاراشٹر کا، کسی کا کرناٹک کا، جس کو جہاں کا رخ ملا ہے وہاں جماعتیں سفر کرے گی۔ عام طور پر ہماری جماعتوں کے سفر ٹرینوں میں ہوتے ہیں، تو سفر میں کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اجتماعی 8 اجتماعی اعمال ہے، 8 اجتماعی اعمال ہے، کل 37 اعمال ہیں جو جماعتوں کو سمجھائے جاتے ہیں۔ آپ حضرات دھیان توجہ سے سنیں گے، اللہ وقت میں برکت دے کہ 37 باتیں اگر سمجھ لی تو انشاءاللہ چلے 4 مہینے آپ کے صحیح لگیں گے اور زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائیں گے چلے 4 مہینے۔ کہ 8 اجتماعی اعمال ہے، اس میں پہلا عمل اجتماعی ہے سفر۔ کہ جماعتیں سفر کرتی ہے تو سفر میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنے کو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سفر میں ٹرینوں کا سفر ہے تو سفر کے دوران میں نمازیں آئیں گی، ان نمازوں کو اندر ہی پڑھنا ہے، کسی پلیٹ فارم پر اتر کر کسی جماعت کو نماز نہیں پڑھنی، چاہے آدھا گھنٹہ ہی کیوں ٹرین کھڑی نہ رہنے والی ہے، پھر بھی پلیٹ فارم پر اتر کر پڑھنے کے ہمارے بزرگ منع فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ٹرین لیٹ پہنچی ہے تو آدھا گھنٹہ اس کا کھڑا رہنے کا، لیکن ٹرین لیٹ پہنچی ہے تو وہ آدھا گھنٹہ نہیں کھڑی رہے گی، وہ تو 2 منٹ کھڑی رہ کے چل دے گی کیونکہ لیٹ پہنچی ہے۔ اب آپ نے نماز کی نیت باندھنی پلیٹ فارم پر اتر کر، اب ٹرین چل دی، چلتی ہوئی نماز توڑنی پڑے گی، یا اگر نماز پوری کی تو ٹرین گئی۔ اگر نماز توڑ کر چلتی ٹرین میں چڑھے تو چلتی ٹرین میں چڑھنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہوتا، وہ تو بمبئی والے ماہر ہوتے ہیں کہ چلتی ٹرین میں اتر بھی جاتے ہیں، چڑھ بھی جاتے ہیں۔ ہم گاؤں کے رہنے والوں کی عادتیں نہیں ہوتی چلتی ٹرینوں میں چڑھنے کی، اس لیے حادثات ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا نماز کو اندر ہی پڑھنا ہے، لیکن اندر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر جماعت کے نہیں پڑھیں گے، 2 کی جوڑی بنا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ نماز کو مختصر پڑھے۔ سفر میں لمبی نماز پڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے، نماز کو مختصر پڑھے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ان کا جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے، فرماتے ہیں سفر میں قصر، قصر میں مختصر۔ یاد رکھیے یہ جملہ جانے والی جماعت ہے، سفر میں قصر اور قصر میں بھی مختصر نماز پڑھنی ہے۔ لمبی نماز پڑھنا سفر میں کوئی نیکی نہیں ہے، نماز جہاں جانا ہے وہاں جا کے لمبی نمازیں پڑھیو، نوافل میں مشق کریو، لیکن ٹرین کے سفر میں، بس کے سفر میں یا کوئی بھی سواری ہو، اس سفر کے دوران میں لمبی نماز پڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ مختصر نماز پڑھو اور اپنی نماز پوری کر لو۔ نماز کے جو ہے یعنی یہ نماز کو اول وقت پڑھ لینا ہے، یہ نہیں کہ ظہر کا وقت 12:30 کو شروع ہو رہا ہے، 4:30 کو جا کر ختم ہو رہا ہے تو آرام سے پڑھیں گے۔ سفر میں نمازوں کو اول وقت پڑھنا یہ اولا ہے، اس لیے نماز جو ہی نماز کا وقت ہو جاوے فوراً وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر نماز پڑھیں۔ نماز کے لیے جو وضو کریں گے وہ ایک باہر نل ہوتا ہے بوگی میں، ایک اندر میں نل ہوتا ہے بیت الخلاء میں۔ باہر جو نل ہوتا ہے وہ تو صرف ہاتھ دھونے کے لیے ہوتا ہے، وضو کے لیے نہیں ہوتا۔ وضو کے لیے ہمیں پیر بھی دھونے ہیں تو پیر اونچے کر کے دھوئیں گے، پانی نیچے گرے گا، وہ بہتا ہوا راستے میں یا سامان تک آئے گا تو وہاں کے مسافروں کو تکلیف ہوگی، اس لیے وضو اندر کے حصے میں کریں گے، کم سے کم پانی میں وضو کریں گے، اس لیے کہ ہمارے 12 ساتھی ہیں تو 12 ساتھیوں کا وہ بوگی میں جو پانی ہے وہ 12 ساتھیوں کا نہیں ہے، ہر بوگی میں 72 سیٹیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ RAC والے ہوتے ہیں، ویٹنگ والے ہوتے ہیں، یوں ملا کر قریباً 80 کے قریب مسافر ہوتے ہیں، وہ 80 مسافروں کا پانی یہ ہے، ہم 12 آدمیوں کا پانی نہیں، اس لیے کم سے کم پانی میں وضو کر لیں گے۔ ویسے بھی پوری زندگی کم سے کم پانی وضو میں استعمال ہونا چاہیے، زیادہ اسراف پانی یعنی وضو میں زیادہ پانی بہانے سے نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل جو نمازوں کا خشوع خضوع نہیں رہا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو میں اسراف ہو رہا ہے، یہ اس کا اثر پڑتا ہے کہ نمازوں میں سے خشوع ختم ہو گیا، اس لیے اول وقت میں نماز سے فارغ ہو جانا ہے۔ ہماری جہاں سیٹ ہے، جہاں ہماری یعنی سیٹیں ہیں،
وہاں کوئی اجنبی آ کر بیٹھ گیا تو اس اجنبی آدمی سے چوکنا رہیں گے، بد اخلاقی سے پیش نہیں آئیں گے کہ کائی کو ہماری سیٹ پر بیٹھے ہو، جاؤ یہاں اپنی سیٹ پر، کہ نہیں، بد اخلاقی نہیں کریں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے، لیکن چوکنا رہیں گے۔ بہت سارے اجنبی اور ایسے آپ کو ملیں گے جو میٹھی میٹھی باتیں کریں گے لیکن بھاری نقصان کر کے چلے جائیں گے۔ ہر میٹھے کو شہد نہیں سمجھنے کا، کہتے ہیں کہ ہر سفید کو دودھ نہیں سمجھنے کا، ہر میٹھی بات کرنے والے کو اپنا بھائی نہیں سمجھنے کا۔ سفر میں چوکنا پن کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اگر کوئی اجنبی بیٹھ گیا تو اس کا سارا معلوم کر لیں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا نام ہے، کون ہے، اپنا کچھ نہیں بتائیں گے۔ یہ سمجھداری ہے، عقل مندی ہے کہ اپنا کچھ نہ بتاؤ کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ گول مول بات کر لو کہ اس کو جلیبی کا سیڑا ہی سمجھ میں نہ آئے، باقی اپنا کچھ نہ بتاؤ، یہ عقل مندی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جاسوسی کے لیے بھیجا غالباً خندق کے موقع پر کہ جاؤ دشمنوں کے جتھے میں جا کر خبر لے کر آؤ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو ذرا شبہ ہو گیا کہ کوئی اجنبی آیا ہے ہمارے مجمع میں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہر آدمی اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو کوئی حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑے، اس سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کس قبیلے کا ہے تم، روزانہ کتنے اونٹ کرتے ہیں تمہارے یہاں، سارا معلوم کر لیا کہ کتنا مجمع ہے اور کتنے قبیلے کے لوگ یہاں ہیں۔ یہ عقل مندی ہوتی ہے کہ سامنے والے کا سارا معلوم کر لو، اپنا کچھ نہ بتاؤ۔ سامنے والا اصرار کرے تو پھر ایسی گول مول بات کر دو کہ وہ سمجھ ہی نہ پاوے۔ اپنا آخری اسٹیشن اس کو نہ بتاؤ کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، یہاں سے آپ جا رہے ہیں بنگلور جا رہے ہیں، تو کہہ دو جو ہے ہم لوگ بمبئی پونا جا رہے ہیں، پونا سے تو ہونے ہی والا ہے، بات جھوٹی نہیں ہوگی، پونا سے تو گزرنا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ اگر وہ ہمارے خلاف اگر کچھ سوچنا چاہا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ عقل مندی ہوتی ہے کہ نہ جھوٹ ہو لیکن اس کو جو ہے سمجھ میں نہ آئے۔ سفر کے دوران میں پہلے یہ بات ہمارے بڑے یوں فرماتے تھے، کسی کا کچھ نہ کھاوے، سب کا اکرام کرے، لیکن اب یہ بات فرما رہے ہیں کہ نہ کسی کا کچھ کھاوے نہ کھلاوے۔ ظاہری باتوں سے، ظاہری اخلاق سے ان کے ساتھ اخلاق کر کے، لیکن کسی کو کھلاوے بھی نہ۔ اللہ نہ کرے تم نے کوئی چیز کھلا دی اور کچھ ہونا تھا ہو گیا، بدہضمی ہونی تھی ہو گئی، وہ تمہارے گلے پڑ جائے گا، اس لیے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے نہ کسی کو کچھ کھلاوے، نہ کسی کا کھانے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی چیز کھا لے۔ یہ سفر کے دوران میں کچھ چیزیں جو ہے یہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ قیمتی جتنی چیزیں ہیں اس کی خود ہی حفاظت کر لے، خود ہی حفاظت کرے۔ امیر صاحب کے سر نہیں ہیں کہ امیر صاحب میرے سامان کی، میرے جولے کی، میرے پیسوں کی حفاظت جو ہے نگرانی کر لیں گے۔ ہم خود ہی ذمہ دار ہیں اپنی قیمتی چیزوں کے، اور قیمتی چیزوں میں پیسے ہیں، گھڑی ہے، یہ قیمتی چیزیں ہیں وہ جولے میں نہ رکھے، اپنے پاس ہی رکھے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جولا غائب ہو گیا تو خالی 2-4 کپڑے ہی جائیں گے، 1-2 چادریں ہی چلی جائے گی، باقی بھاری نقصان ہمارا نہیں ہوگا، ورنہ سارے پیسے چلے گئے تو سفر میں ہیں ہم۔ اس لیے یہ پیسے وغیرہ، گھڑی وغیرہ، ان قیمتی چیزوں کو اپنے پاس ہی رکھے۔ میں نے قیمتی چیزوں میں موبائل کو نہیں گنایا، حالانکہ موبائل بھی قیمتی چیز ہے، بعضوں کے 50-50 ہزار کے 1-1 لاکھ کے موبائل ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس کا نام اس لیے نہیں لیا کہ اس کو تو لے کر جانا ہی نہیں ہے، تو اس کا تو کوئی تذکرہ ہی تصور نہیں ہے۔ پورا مجمع نیت کرے کہ موبائل کو گھر رکھ کر جانا ہے، آواز میں دم نہیں ہے۔ یہ موبائل جو ہے، ہم اللہ کے راستے میں کیوں جاتے ہیں بزرگوں؟ مخلوق سے کٹنے کے لیے اور اللہ سے جڑنے کے لیے۔ ہمارے مولانا آدم صاحب اکثر کہتے ہیں کہ کٹنگ ہوگی تو فٹنگ ہوگی، کٹنگ ہی نہیں تو فٹنگ کیسے؟ کپڑا کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، 1000 روپے میٹر کپڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس پر کیچی نہ چلی اور کٹنگ نہ ہوئی تو بدن کی فٹنگ ہوگی کہ نہیں؟ اتنا مہنگا کپڑا ہے 1000 روپے میٹر، تو اس کی تو میں کٹنگ نہیں ہونے دوں گا، تو پھر احرام کی طرح باندھو۔
پھر وہ تاکہ دے کر پہنو گے تو لوگ کہتے ہیں حج میں چلے ہو کیا؟ کہ کٹنگ ہوتی ہے تو فٹنگ ہوتی ہے، اسباب سے یعنی والدین سے، بیوی بچوں سے، دوست احباب سے، گھر والوں سے کٹو گے تو پھر اللہ سے جڑو گے۔ یہ موبائل کٹنے نہیں جو ہے ہمیں جڑنے نہیں دیتا اللہ سے، اس لیے کہ موبائل سے خبریں لی جا رہی ہے، والدین کی خبریں، گھر والوں کی اور بیوی بچوں کی، کاروبار کی، دوست احباب کی، تو کہاں کٹے؟ اس لیے موبائل کو گھر ہی رکھ کر جانا ہے بالکل، یا 4 مہینے چلے کے لیے ان مخلوق سے، ان اسبابوں سے کٹنا ہے تو اللہ سے فٹنگ ہوگی ہماری۔ اور پہلے جماعتیں چلتی ہی تھی نا، پہلے جماعتیں چلتی تھی۔ ہمارے بزرگوں میں سے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1 سال کی جماعت میں مکہ مکرمہ میں تھے۔ نظام الدین نے بزرگوں سے یہ واقعہ سنا کہ 1 سال کی جماعت میں مولانا مکہ مکرمہ میں تھے۔ یہاں مولانا کی غیر حاضری میں گھر پر بیٹے کی پیدائش ہوئی، تو مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مرکز کے امام تھے، دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے، تو مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ لاؤ مولانا عبید اللہ صاحب کو خوشخبری سنا دوں کہ بیٹے کی پیدائش ہوئی گھر۔ تو مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تار کر دیا، وہ تار کا زمانہ تھا، تار کر دیا یہاں سے مقدر سے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی تشکیل میں گئے ہوئے تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھے، تو یہ تار حضرت شیخ کے پاس پہنچ گیا۔ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ مولانا اظہار صاحب نے یہ کار کیا ہے، بیٹے کی خبر سنائی ہے، تو بہت ناراض ہوئے۔ کیا ضرورت تھی خبر کہنے کی؟ یا ایک آدمی یکسوئی سے کام کر رہا ہے، اس کے ذہن کو منتشر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، بیٹا رہے گا دنیا میں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ سفر حج پورا کر کے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آئے اور وایا نظام الدین سے ہوتے ہوئے جب سہارنپور جا رہے تھے اور نظام الدین پہنچے، تو مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مسافر کے لیے آئے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مسافر کے لیے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ میں نے یہ واقعہ نظام الدین میں میاں جی سے سنا، میاں جی عبد الرحمان سے، کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا اور پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے تار کیوں کیا تھا؟ ایک آدمی یکسوئی سے کام کر رہا ہے، اس کے ذہن کو منتشر کیوں کر رہے تھے تم؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اتنے ناراض ہوئے۔ پھر کہاں تصور ہے موبائل میں جانے کا؟ بزرگ کہاں تصور ہے کہ روزانہ گھر والوں سے اور دوست احباب سے رابطہ ہو رہا ہے؟ اس لیے بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے بزرگوں، پوری جماعت سارے ساتھی طے کر لے، چاہے نئے ہو پرانے ہو، سب طے کرے کہ موبائل کو گھر رکھ کر جانا ہے۔ یہ کوئی جو ہے یہ اس کو ساتھ میں لے کر نہیں جانا، تاکہ اس کے ساتھ چلنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، سفر میں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمارا سفر ہو۔ سفر کے دوران میں سارے اعمال بھی ہوتے رہے، تعلیم بھی ہو، وقت پر نمازیں بھی ہو، تسبیح بھی پوری کی جا رہی ہو، دعائیں بھی اللہ سے مانگی جا رہی ہو، اور جتنے جو ہے معمولات ہیں وہ بھی سارے پورے کیے جا رہے ہوں۔ البتہ اس کا خیال رکھے کہ دوران سفر جو تعلیم ہو، وہ تعلیم میں جو پہلا حصہ ہے حکایت صاحب وہ نہ پڑھے، باقی جتنے ہمارے حصے ہیں ان میں سے پڑھے، جو اچھے اچھے فضائل ہے، چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے فضائل کہ سننے والے کو جو ہے لالچ دلا دے اور قریب کر دے، باقی پہلے حصے کو نہ پڑھے۔ سفر کرتے ہوئے یہ پہلا اجتماعی عمل ہے ہمارا ہو گیا۔ سفر کرتے ہوئے اس علاقے کے مرکز میں پہنچے، مرکز میں پہنچنے کے بعد مرکز والوں کے تابع ہو جاؤ۔ مرکز میں جو یعنی درج کرانا پڑتا ہے کرا دو، پورا علاقے سے ہم آئے ہیں، اتنے ساتھی ہیں، یہ ہمارے نام ہے، سارا لکھا دیا، جمع کرا دیا، اور ان کو کہہ دو کہ آپ جہاں کا روٹ بنا دو ہم جانے کو تیار ہے۔ اپنی طرف سے کوئی مطالبہ نہ رکھو کہ شہر میں ہماری جماعت رکھو، دیہاتوں میں مت بھیجو، اور یہ یہاں سہولت ہو وہاں ہمارا روٹ بناؤ، کہ نہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں، اس علاقے والوں کے تابع ہو جاؤ کہ جہاں ضرورت ہو ہماری جماعت وہاں ڈال دو۔ لوگ گجرات کی جماعتوں کے بڑے متمنی ہیں، پورا ہندوستان گجرات کی جماعتوں کا متمنی ہے، اور خاص کر کے ہمارا یہ علاقے کے جماعتوں میں چونکہ علماء ہوتے ہیں، کوئی جماعت علماء سے خالی نہیں ہوتی، آپ تشکیل والوں سے جا کر پوچھو، کوئی جماعت علماء سے خالی نہیں ہوتی، بڑے متمنی ہوتے ہیں کہ ان علماء کی جماعتوں سے اور یہ علاقے کی جماعتوں سے ہمارے علاقوں میں کام اٹھے، تو بیچارے کام کرانا چاہتے ہیں،
اس لیے ان کے تابع ہو جاؤ کہ جہاں بھیج تو ہم تیار ہیں، وہ جہاں کا روٹ بنا دے اس علاقے میں جا کر کام کرو۔ اس علاقے میں پہنچے، مسجد میں پہنچے، مسجد میں جاتے ہوئے راستے میں جتنے مقامی ملے ان مقامیوں کو دعوت دیتے ہوئے مسجد پہنچو کہ آپ کے مسجد میں جماعت آئی ہے، ابھی مشورہ ہوگا، اب ہمارے مشورے میں شریک ہو جاؤ۔ کہ کامیاب جماعت وہ ہے جو اپنے مشورے میں مقامی حضرات کو شریک کر دے۔ جب مقامی حضرات کو شریک کریں گے، وہاں مسجد میں پہنچنے کے بعد اپنے سامان کو قرینے سے رکھ دو اور تھوڑی جگہ میں سامان کو سیٹ کر لو، یہ نہیں کہ آدھی سب گھیر دی، تھوڑی جگہ میں سامان کو سیٹ کر لو اور سامان پر کپڑا ڈال دو، سامان بکھرا ہوا نہ چھوڑو۔ میری مسجد میں مرتبہ جماعت آئی، ظہر میں گیا تو سامان یوں ہی پڑا ہوا ہے، اوپر کوئی کپڑا نہیں ڈالا، کوئی چادر نہیں ڈالی۔ میں نے امیر صاحب سے کہا، امیر صاحب سامان کھلا کیوں پڑا ہے؟ سامان پر کوئی چادر ڈال دیتے، کپڑا ڈال دیتے۔ تو امیر صاحب کہنے لگے، مولوی صاحب کیا کروں، کوئی اپنی چادر ڈالنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو ظہر کی نماز کے بعد ساتھی بیٹھے تھے تو میں نے ان کو ایک ترتیب سمجھائی۔ میں نے کہا مناسب ترتیب یہ ہے، اگر کوئی تیار نہ ہو اپنی چادر ڈالنے کے لیے کہ میرے چادر ڈالوں، میری چادر میری ہو جائے گی، تو بہتر ترتیب یہ ہے کہ جس کی خدمت اس کی چادر، تو سب کی روزانہ جو ہے بدل بدل کر خدمت آتی چلی جائے گی تو سب کی چادروں کا نمبر آئے گا، تو سامان چادر میں ڈھکا رہے گا، اور یہ نہیں رہے گا کہ میں اپنی چادر کیوں اکیلا ڈالتا رہوں۔ جس کی خدمت طے ہو وہ اپنی چادریں لا کر ڈال کے دو اور سامان کو قرینے سے رکھ لے، نماز سے پہلے سامان کو ٹھیک کر لے، اور 2 رکعت اگر مکروہ وقت نہ ہے تو پڑھ لو، مکروہ وقت ہے تو چھوڑ دو 2 رکعت، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد والوضو پڑھ لو اور فوراً مشورے کے لیے جڑ جاؤ۔ اور مقامی حضرات شریک ہے تو ان سے تفقد کر لو کہ یہاں کتنے مکانات ہیں مسلمانوں کے، کتنے 4 مہینے والے ہیں، مسجد اور جماعت کا کیا حال ہے، وہ سارا تفقد کر لو، یعنی خروج کے لائن کے اعتبار سے بھی اور مقامی کام کے اعتبار سے بھی تفقد کر لو۔ اگر جو ہے ہمارے مشورے میں کوئی مقامی نہیں ہے تو ہم کیا مشورہ کریں گے؟ پھر جماعتی کیا کرتی ہے کہ جماعت بیٹھ کر جو ہے نظام بناتی ہے، خدمت کون، تعلیم کون، کتنے بجے، ظہر میں بات کون، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، پورا 24 گھنٹے کا نظام بنا دیا، کافی بن کر کے ہمارا مشورہ ہو گیا۔ مشورہ نہیں ہوا، یہ تو نظام بنایا، مشورہ تو باقی ہے کہ نقد جماعت بنانی ہے، مقامی کام کو مضبوط کرنا ہے، یہ مشورہ ہوتا ہے۔ کیونکہ مقامی ساتھی نہیں ہے تو آپ نے تفقد ہی نہیں کیا، اس لیے مشورہ آپ کا ادھورا رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اگر مقامی حضرات شریک نہیں ہے تو بھی پہلی بات یہ رکھو ساتھیوں کے سامنے کہ نقد جماعت یہاں سے بنانی ہے ہمیں، نقد جماعت بنانے کا یہ مشورہ دوسرا اجتماعی عمل ہے کہ نقد جماعت بنانے کا مشورہ کرو اور ساتھیوں کو تیار کرو کہ یہاں سے نقد جماعت بنانی ہے، 4 مہینے کا تقاضا ہے تو 4 مہینے کا، چلے کا ہے چلے کا، آخری درجے میں 3 دن کی جماعت نکالے بغیر آگے نہ بڑھے۔ اگر 3 دن کی جماعت بھی نہ بنائی تو ہم نے کام اس مسجد میں کیا کیا؟ اسی لیے نقد جماعت 4 مہینے سے فکر کرتے ہوئے آخری درجے میں 3 دن کی جماعت ہی صحیح، لیکن نقد جماعت نکلنی چاہیے۔ اب نقد جماعت بنانے کا جو ہے مشورہ، نقد جماعت بنانے کے لیے مشورہ، پھر اس کے بعد مقامی کام کے اعتبار سے تفقد کر لو مقامیوں سے۔ اگر مقامی کام کا تفقد کرنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ کام کمزور ہے، یہاں مسجد اور جماعت میں تو 4-5 آدمی بیٹھتے ہیں، 4 مہینے والے تو 25 آدمی ہیں یہاں، تو مسجد اور جماعت کمزور ہے، 2.5 گھنٹے کا کوئی نظام نہیں ہے، گھر گھر کی ملاقات کوئی ترتیب ان کے پاس نہیں ہے، تعلیم میں کچھ ہی مصلی بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ایسی نماز کے بعد تعلیم کرتے ہیں جس نماز میں مصلی زیادہ نہیں ہوتے، مہینے ہفتے کے اعتبار سے گشت کا کوئی دن متعین نہیں ہے، مہینے کے اعتبار سے کبھی 4-4 5-5 مہینے ہو جاتے، 3 دن کی جماعت نہیں جاتی، تو اپنے ساتھیوں کو متفکر کرو کہ یہاں مقامی کام کمزور ہے، ہمیں مقامی کام جمانا ہے۔ اور تیسرا مشورہ یہ کہ 24 گھنٹے کا نظام بنا دیا، ساتھیوں کو ذمہ داری تقسیم کر دی، اور اس ذمہ داری کو تقسیم کر کے پھر مشورہ پورا ہو گیا تو مقامی ایک ساتھی اور ہمارے 2 ساتھی یوں کر کے خصوصی گشت کے لیے جماعت روانہ کرو۔ دیکھو 5 قسم کے گشت کرتے ہیں، 2 اجتماعی عمل ہو گئے، 5 گشتوں میں سے یہ پہلا گشت آیا، خصوصی گشت، یہ پہلا گشت ہے کہ 2 ہمارے ساتھی ایک مقامی ساتھی یوں کر کے خصوصی گشت کے لیے روانہ کر دو، مشورے کے بعد فوراً۔ خصوصی گشت میں جانے والی جماعت وہ 3 طبقوں پر خصوصی گشت کرے گی، 3 طبقوں پر، جو دنیا کے بڑے ہیں، پھر جو دین کے بڑے ہیں،
اور پھر جو دعوت کے بڑے ہیں، دنیا کے بڑے، کہ دنیا کے بڑے کوئی چودھری صاحب ہے، کوئی سرپنچ صاحب ہے، کوئی MLA ہے، کوئی دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، کوئی بڑے ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی انجینئر صاحب ہے، یہ دنیا کے بڑے لوگ ہیں، ان کی ملاقات کریں گے۔ ان کی ملاقات میں کوئی تشکیلی بات نہیں، ان کی ملاقات میں یوں کہیں گے کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، سرپنچ صاحب، ٹرسٹی صاحب، یہاں آنے کے بعد ہم نے پوچھا کہ اس بستی کا بڑا کون، تو لوگوں نے آپ کا نام دیا۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اس بستی میں بڑا مقام دیا ہے کہ لوگ آپ کو بڑا مانتے ہیں، تو ماشاءاللہ لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے 10-12 آدمیوں کی نقل جماعت بن جاوے، تو ہمیں تو کوئی جانتا نہیں، ہم تو اجنبی علاقے کے لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تھوڑی سی ملاقاتیں کرا دیں تو آپ جس گھر پر ہمارے ساتھ آئیں گے وہ گھر والے آپ کو بڑا سمجھ کر ہماری بات بھی سن لیں گے، تو ہمارا تو بڑا کام ہو جائے گا، اور گھر بیٹھے بیٹھے کتنا ثواب آپ کے کھاتے میں آ جائے گا۔ اس لیے بڑے صاحب آپ تھوڑا سا وقت فارغ کر کے ہمیں دے دیں۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے میں شام کو آتا ہوں، جو وقت دے قبول کر لو، اصرار نہ کرو، بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑے آدمی کے بات میں اصرار نہیں کیا جاتا۔ ایسے 2-4 آدمی کے مسجد کے اطراف میں رہ رہے ہو ان کی ملاقات کر، پھر دوسرے طبقے پر جو ملاقات کرنی ہے خصوصی گش والوں کو، وہ دین کے اعتبار سے جو بڑے ہیں، دین کے اعتبار سے سب سے بڑے امام صاحب ہیں، پھر اس مسجد کے اطراف میں کوئی علماء کرام رہتے ہو، کوئی بزرگان دین ہو کہ وہ دین کے سب سے بڑے لوگ ہیں، ان کی ملاقات میں صرف اور صرف دعاؤں کا کہنا ہے، کوئی دوسری بات نہیں کرنی کہ وہ اللہ والوں کی خدمت میں، علماء کی خدمت میں، بزرگوں کی خدمت میں جا کر کہنا ہے حضرت ہم گنہگار لوگ ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، بس دعاؤں کا کہنا ہے۔ اگر وہ کوئی کارگزاری پوچھے تو کارگزاری سنا دو، باقی نہ پوچھے تو زیادہ بولو مت بزرگوں کی خدمت میں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول بیان کیا ہے بزرگوں کے پاس جانے کا، کہ بزرگوں کی خدمت میں جا کر کان بننے کا، زبان نہیں بننے کا، یعنی ان کی سننے کی، اپنی نہیں سنانے کی۔ وہ جو ہمیں نصیحتیں کرے، وہ جو باتیں کہے ان کی سنو اور اس سے عبرت حاصل کرو، نہ کہ اپنی سناؤ۔ بزرگوں کی خدمت میں زیادہ بولنے والا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے صرف دعاؤں کا کہہ دو۔ ہاں وہ کارگزاری پوچھے تو کارگزاری سناؤ۔ تو اس طرح بزرگان دین کی جو ہے ملاقات کر لی۔ تیسرا طبقہ ہے جو دعوت کا ذمہ دار طبقہ ہے، اس کی ملاقات کرنی ہے، اور اس کی ملاقات میں بھی کوئی تشکیلی بات نہیں کہ ماشاءاللہ آپ اس مسجد کے امیر صاحب ہیں، آپ کے 4 مہینے لگے ہیں، اگر آپ چلے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو یہاں سے 4 مہینے کی جماعت بن جائے گی، چلے کی جماعت بن جائے گی۔ ان کی تشکیل نہیں کرنی ہے، لیکن بعد میں ابھی نہیں، ابھی تو ان سے یوں کہنا ہے ماشاءاللہ اس مسجد میں آنے کے بعد ہم نے پوچھا کہ اس مسجد میں دعوت کے ذمہ دار ساتھی کون ہیں، تو لوگوں نے ماشاءاللہ آپ کا نام دیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ سے اس بستی میں بڑا کام لیا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 10-12 آدمیوں کی کوئی نقل جماعت بنا دے، تو آپ کے پاس پہلے سے کچھ وصولیہ آئی ہوگی، کچھ انعام آئے ہوں گے، کچھ لوگوں کے ارادے ہوں گے، تو آپ تھوڑا سی کچھ ملاقاتوں کا نظام بنا دیں، ہم آپ مل کر محنت کریں گے، انشاءاللہ نقل جماعت بن جائے گی۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ آ کر کچھ نظام ترتیب بناتے ہیں۔ یہ 3 طبقوں سے خصوصی گشت کی جماعت ملاقات کر لیں، پھر جب خصوصی جماعت کی یعنی جماعت واپس آ جاوے فوراً ہماری مسجد میں تعلیم شروع ہو۔ یہ تیسرا اجتماعی عمل ہے، تعلیم، تیسرا اجتماعی عمل آیا کہ تعلیم میں سارے ساتھی مل کر تعلیم کریں گے۔ تعلیم کے دوران میں کوئی انفرادی کام نہیں ہوگا، کوئی باہر کی ملاقاتیں نہیں، کوئی تشکیلی ملاقاتیں نہیں، کوئی جو ہے دوسرا کام نہیں ہوگا۔ تعلیم کے 2 گھنٹے طے ہوئے ہیں تو 2 گھنٹے جم کر تعلیم ہوگی۔ باہر کی ساری ملاقاتیں، باہر کے سارے تقاضے وہ تعلیم کے بعد ہے۔ تعلیم شروع ہو گئی تو تعلیم کے 2 گھنٹے جم کر سارے ساتھی تعلیم کریں گے۔ ہاں تعلیم کے دوران میں صرف خدمت والوں کو اجازت ہے جانے کی، باقی اگر دعوت ہے تو خدمت والے بھی شریک ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں جائیں گے۔ اگر دعوت نہیں ہے، اپنا کھانا پکانا ہے، تو خدمت والے کوشش یہ کریں کہ جب کھانا سیٹ ہو جاوے، پکانا چولہے پر چڑھا دیا، گیس پر چڑھا دیا، اب باری باری دونوں میں سے ایک آ کر تعلیم میں شریک ہوتے رہے، اس لیے کہ چولہے پر اور جب گیس پر کھانا چڑھ جاتا ہے تو 2 کی ضرورت نہیں رہتی، پھر وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے کچن میں، باری باری تعلیم میں آ کر بیٹھے، تھوڑی دیر یہ بیٹھے، پھر جاوے، پھر وہ سنبھالے، پھر ان کو تعلیم میں بھیجے۔ باقی جم کر جو ہے جتنے ساتھی ہیں وہ اجتماعی طور پر سارے ساتھی تعلیم کریں، اور تعلیم
اگر 2 گھنٹے کی طے ہوئی ہے تو 40 منٹ 40 منٹ 40 منٹ 3 حصوں میں تقسیم کر لو. پہلی 40 منٹ میں فضائل قرآن میں سے پڑھ کر قرآن کے حلقے لگا دیں گے. 40 منٹ تک قرآن کی مشق ہوگی. اور یہ 10 صورتوں کی جو سکھایا جاتا ہے وہ 10 صورتوں کی مشق ہوگی 40 منٹ تک. 40 منٹ پورے ہو گئے، کتابی تعلیم شروع کر لو. 7 کتابوں کی تعلیم کرنی ہے. کل 9 کتابیں ہیں، لیکن 2 کتابیں موسمی ہیں. فضائل رمضان شعبان کی اخیری تاریخوں میں شروع کریں گے، اور فضائل حج وہ آپ کے حصے میں نہیں آئے گی. تو 9 کتابوں میں سے فضائل حج نکل گئی، 8 کتابیں باقی رہ گئی. اس میں سے فضائل قرآن پہلے ہو گئی، اب بچی 7 کتابیں. تو وہ 40 منٹ میں 7 کتابوں میں سے تھوڑا پڑھنا ہے. فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن ہو گیا، فضائل نماز، حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، موجودہ پستی کا واحد علاج، فضائل تبلیغ اور فضائل حج. یہ 7 کتابیں ہو گئی، 8ویں رہ گئی. فضائل صدقات میں یہ فضائل صدقات، تو یہ 8 کتابوں میں سے تھوڑا پڑھنا ہے. 40 منٹ پوری ہو گئی، کچھ کتابیں باقی ہے تو وہ شام کی تعلیم میں پڑھیں گے. یہ ہمارے بزرگوں کی تقسیم نہیں ہے کہ صبح فضائل اعمال، شام کو فضائل صدقات. یہ ہمارے بزرگوں کی تقسیم نہیں ہے، یہ جماعتوں نے تقسیم کر رکھی ہے. ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں صبح شام کی تعلیم ملا کر 7 کتابوں کی، 8 کتابوں کی، یا اگر موسم ہے تو 9 کتابوں کی تعلیم ہونی چاہیے. اب جو کتابیں صبح بچ گئی ہیں ان کو شام میں پڑھیں گے. ایسا نہیں کہ فضائل صدقات کی خالی شام کو پڑھیں گے. اگر صورت میں کچھ کتابیں رہ گئی ہیں تو وہ کتابوں کی بھی تعلیم شام کو ہوگی. تو اس طرح 40 منٹ تک تعلیم کریں. پھر جو 40 منٹ بچی ہے وہ 40 منٹ 6 نمبر کے مذاکرے جم کر ہوں گے. عام طور پر جماعتیں کیا کرتی ہے کہ قصے حکایت صحابہ کے شروع ہوئے تو اچھے قصے سنانے میں مزہ آئی تو پڑھتے ہی چلے گئے. اب 5 منٹ باقی ہے 12 بجنے میں، تعلیم کا وقت ختم ہونے میں. کتاب بند کرے گی 6 نمبر تو ایک نے 5 منٹ تقریر کر دی، ہو گئے 6 نمبر 5 منٹ. کہ نہیں 40 منٹ جو ہے یعنی 6 نمبر کو وقت دیں گے. ایک ساتھی سے 6 نمبر کہلوائیں گے باری. ایک ساتھی نے 1 نمبر بولا، دوسرے نے دوسرا نمبر، تیسرا. تعلیم کے حلقے میں ساتھی بولنے والے بنیں گے اور جو بول رہے ہیں اس کی دعوت دیں گے، اور جو دعوت دی جا رہی ہے وہ عملی طور پر زندگی میں آئے گی. تو 40 منٹ 6 نمبر کے مذاکرے ہوں گے. اب یہ 2 گھنٹے کی تعلیم کے دوران میں دوسرا گز جو ہے تعلیمی گز. پہلا گز خصوصی گز ہو گیا، 5 گز ہے یاد رکھنا، 1 گز ہو گیا. اب یہ دوسرا گز آیا تعلیمی گز، کہ 2 گھنٹے کے دوران میں 2 ساتھیوں کے جو ہے تعلیمی گز کے لیے بھیجیں گے. اور چاروں سمت، کبھی جو ہے مسجد کے پیچھے کے حصے میں، کبھی مسجد کے اگلے حصے میں، کبھی داہنی طرف، کبھی بائیں طرف، چاروں سمتوں میں تعلیمی گز ہوتا رہے گا. تعلیمی گز میں جانے والے راستہ چلتے آدمی کو نہ پکڑے، کسی دکاندار کو نہ پکڑے. جو فارغ چوراہوں پر، چوکوں پر، بوکڑوں پر، دکانوں پر جو فارغ بیٹھے رہتے ہیں، اپنا وقت جو ضائع کرتے ہیں اور ٹولیاں بنا کر بیٹھے رہتے ہیں، ان پر تعلیمی گز ہوگا اور ان کو تیار کر کے اپنے تعلیم میں شریک کریں گے. باقی راستہ چلتے آدمی کو نہ پکڑے. وہ جا رہا ہے جانے دو اس کو بیچارے کو، جو دکان میں مشغول ہے اس کو اپنی مشغولی میں رہنے دو. باقی جو فارغ بیٹھے ہیں ان پر تعلیمی گش ہوگا اور ان کو تیار کر کے تعلیم میں لا کر بٹھائیں گے. تو یہ 2 گھنٹے کے دوران میں تعلیمی گش ہوتا رہے گا. تعلیم پوری ہو گئی. تیسرا اجتماعی عمل ہمارا پورا ہو گیا. چوتھا اجتماعی عمل ہے کہ تعلیم پوری ہو گئی، 12 بج گئے ہیں، خدمت والے تیار ہو گئے، امیر صاحب دسترخوان بچھا دیں. تو دسترخوان لگے گا. کھانا یہ اجتماعی عمل ہے. چوتھا اجتماعی عمل آیا کھانا. ساری پوری جماعت ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر فارغ ہو جائے گی. پوری جماعت ایک ساتھ بیٹھ کر فارغ ہو جائے. یعنی امیر صاحب مجھے تو ابھی بھوک نہیں ہے، میں تو ظہر کے بعد کھا لوں گا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانوں میں سنا کہ مولانا روانگی کی بات مولانا کی سننے ملی تو مولانا فرماتے تھے کہ اکیلے میں جو ہے برکت نہیں رہتی، اجتماعی طور پر بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے تو اس میں برکت رہ جائے گی، برکت ہوگی. کہ مولانا مثال دیتے تھے مرغی پکائی ہے، ابھی بھوک نہیں ہے، ظہر کے بعد میں تو کھا لوں گا. تو 8-10 ساتھی بیٹھ کر کھانے کے لیے بیٹھ گئے. اب مرغی کی ٹانگیں 2 ہی ہوتی ہے، وہ بچی نہیں. اب ظہر کے بعد اس کے حصے میں کوئی ٹانگ نہیں آئی تو ساتھیوں کی ٹانگ کھینچے گا کہ میرے حصے کی ٹانگ کیوں نہیں، تو ٹانگ کھینچنے میں انتشار ہوگا. تو آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کر جماعت کھانے سے فارغ ہو جائے. اگر کسی کی یہاں دعوت ہے
تو کوشش یہ کرے مسجد میں کھانا لا دو تو بہتر شکل ہے. لیکن اگر وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ اللہ کے مہمانوں کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا، تو گھر نہ جانا بھی ہمارے یہاں کوئی اصول نہیں ہے کہ نہیں ہم تو گھر نہیں آئیں گے، یہی کھانا لاؤ. یہ کوئی اصول نہیں ہے گھر نہ جانا بھی، اور گھر جانا بھی کوئی اصول نہیں ہے. مقامات ہے، وہ بیچارے کی تمنا ہے جاؤ گھر اس کے ساتھ. لیکن اگر کسی کے گھر جاؤ تو اس کے گھر کے ڈیکوریشن کو نہ دیکھو، اس کے گھر کی زیب و زینت کو نہ دیکھو، اور اس کی زیب و زینت ڈیکوریشن کو دیکھ کر لال نہ ٹپکا ہو کہ کیسا بنگلہ بنایا ہے، میرے پاس تو ایسا بنگلہ نہیں ہے. تو کائے کو تم نے اس کا بنگلہ دیکھا، کیوں لال ٹپکائی تم نے؟ کہ اس کی ظاہری جتنے اسباب ہیں اس کے پاس، اس پر جو ہے بالکل جو ہے للچائی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے. میوات کی جماعت امریکہ میں گئی اور گشت کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس جو دنیا کی بڑی عمارت ہے اور اس کا پوری دنیا میں شور ہے، وہ وائٹ ہاؤس کے پاس سے گشت کرتے ہوئے جماعت گزری. تو امریکن جو رہبر تھا اس نے میواتی سے کہا، او میواتی ذرا اوپر دیکھ، اوپر نظر کر کے تو دیکھ یہ عمارت کون سی عمارت ہے جس کی پوری دنیا میں شور ہے. تو وہ میواتی نے نظر بھی نہیں اٹھائی اور یوں کہا یہ کھڑو مٹی ہے، یہ پڑو مٹی ہے. کیا دیکھنے کا اس کو، یہ کھڑو مٹی ہے، مٹی ہی ہے لیکن کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ مٹی پڑی ہوئی مٹی ہے، یہ بھی مٹی یہ بھی مٹی، بیچ کی چیز میں کیا لال ٹپکانے کا. یہ جتنی مزین چیزیں نظر آ رہی پہلے مٹی ہی تھی اور اخیر میں مٹی ہی ہو جائے گی. بیچ کی چیزوں میں کیوں لال ٹپکاوے؟ اس لیے کسی کے گھر جاوے تو اس کے زیب و زینت کو، اس کے ڈیکوریشن کو نہ دیکھے. اس گھر میں اگر کوئی غلط چیزیں ہیں، ٹی وی پڑی ہے یا اور تصویریں لگی ہے یا اور کوئی غلط چیز ہے، تو نکیر نہ کرے کہ تمہارے گھر میں ٹی وی کیوں ہے. ابھی اسے انسیت نہیں ہوئی ہے، پہلے ہی دن ٹوک لوگے تو بیچارہ جو ہے کبھی جماعت کی دعوت ہی نہیں کرے گا. ان سے انسیت کرو، پیار محبت جب ہو جاوے اور مانوس ہو جاوے تو پھر کوئی بات محبت سے کہہ دو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، ان کی چہرے پر داڑھی نہیں تھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو اس نے آنا چھوڑ دیا. حضرت نے پوچھا، بھائی وہ صاحب آتے تھے وہ نظر نہیں آتے. کسی نے کہا حضرت آپ نے ان کو داڑھی کا کہا تھا اس لیے اس نے آنا ہی چھوڑ دیا. تو حضرت نے سر پکڑ یار کہا کہ ہائی میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی، ابھی توا تیار گرم نہیں ہوا تھا اور میں نے روٹی ڈال دی تو روٹی بگڑ گئی. ابھی اس آدمی کو میں نے مانوس نہیں کیا تھا، ابھی تو آنا ہی شروع کیا تھا میری مجلس میں اور میں نے داڑھی کا کہہ دیا تو بیچارہ پک گئے. تو گھر میں کھانے کے لیے گئے تو اس کے ڈیکوریشن کو نہ دیکھے، غلط چیزوں پر نکیر نہ کرے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو توفیق دے. بہرحال کھانے سے فارغ ہو جاؤ. کھانے سے فارغ ہو گئے، اجتماعی عمل ہے، چوتھا ہو گیا. پانچواں اجتماعی عمل ہے دوپہر کا کیلولا اور رات کا آرام. دوپہر کا کھانا کھا لیا، اب کیلولا کے وقت ہوگا تو کیلولا کے وقت میں 1-8 گھنٹے کا کیلولا کر لو، اور رات کا آرام تو یعنی یہ رات کا آرام اور دوپہر کا کیلولا یہی دو وقت ہے جماعت کے آرام کے لیے. باقی 24 گھنٹے میں ان دو وقتوں کے علاوہ کوئی آرام نہیں ہے. ہمارے نادر علی خان صاحب نظام الدین میں فرماتے تھے جماعتیں اللہ کے راستے میں جماعتوں کا سونا بڑھ جاتا ہے. 4 مرتبہ جماعتیں سوتی ہیں. فجر کے بعد 6 نمبر ہوئے، ناشتے میں تیار دیر ہے وہی لمبے ہو گئے. دوپہر کی تعلیم پوری ہوئی وہی لمبے ہو گئے. پھر دوپہر کا کیلولا الگ، رات کا آرام الگ. تو 2 وقت کے آرام کے علاوہ جماعت آرام نہ کرے. دوپہر کا 1 گھنٹے کا کیلولا ہے اور رات کا آرام ہے، یوں دونوں ملا کر 6-7 گھنٹے آرام کرے، اس سے زیادہ نہیں. یہ 5واں اجتماعی عمل ہو گیا کیلولا اور رات کا آرام. 6واں اجتماعی عمل ہے ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا. ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا. اس کی ترتیب ہمارے بزرگوں نے یہ بتائی ہے کہ اذان ہونے سے پہلے جماعت کے ساتھی استنجے سے اور ضروریات سے اور وضو سے فارغ ہو جائے. کہ اذان ہو کے ساتھی فارغ ہو کر مسجد میں ہو. اگر اذان کے بعد آپ گئے استنجے کے لیے تو ہمارے علاقے کی طرح نل کی لائن لگی نہیں ہوگی، بیت الخلاء اور استنجے کی لائن نہیں لگی ہوگی. بہت ساری مسجدیں آپ کو ایسی ملے گی جس میں 2 وضو کے نل ہے، 1 پیشاب خانہ ہے. اب اذان کے بعد آپ گئے تو 1 پیشاب خانے میں لائن لگی، مقامی بھی آ گئے اور جماعت بھی گئی. وضو میں بھی 2 نل ہیں، وہاں بھی لائن لگی. اس لائن میں نمبر آتے آتے یہاں نماز کھڑی ہو گئی، تکبیر اولیٰ ساتھیوں کی گئی.
اس لیے ہمارے بزرگوں نے تکبیر اولیٰ کو جو ہے پکڑنے کے لیے یہ ترتیب بتائی کہ اذان سے پہلے جماعت اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، اذان کے بعد مقامی لوگوں کے لیے وضو اور استنجا کھانا چھوڑ دیں، نماز سے پہلے جماعت فارغ ہو کر اپنی سنتیں سے فارغ ہو جاوے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، نماز پوری مسجد میں پھیل کر پڑھے، پہلی صف کو جماعت گھیر نہ لے۔ جماعتیں کیا کرتی ہے؟ پہلی صف کو گھیر لیتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 2 جگہ پر جماعت کو بیٹھنے کو منع کیا ہے۔ نادر علی خان صاحب کی ہدایات میں نظام الدین میں سنا کہ نادر علی خان صاحب کہتے تھے جماعت 2 جگہوں پر مسجد میں نہ بیٹھے، ایک امام صاحب کے بالکل پیچھے نہ بیٹھے کہ امام صاحب کے پیچھے مؤذن صاحب کی اور کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو امام صاحب کے پیچھے پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے امام صاحب کے بالکل پیچھے جگہ کو جو ہے گھیر نہ لیں، اور کناروں پر جو ہے جماعت کے ساتھی نہ بیٹھے۔ وہ کنارے بھی کونے بھی کچھ بوڑھوں کے مخصوص ہوتے ہیں، جو معذور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، وہ اپنا چڑیا وہاں رکھتے ہیں، اپنی گودری وہاں رکھتے ہیں، وہ ٹیکا لے کر وہاں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ 2 جگہ چھوڑ کر جماعت پوری مسجد میں پھیل کر بیٹھے۔ اگر آپ نے ان 2 جگہوں کو جو ہے کور یہ کر لیا تو اکرام میں تو کچھ نہیں کہیں گے مقامی لوگ، لیکن آپ کو 2 دن رہنا ہے، 3 دن رہنا ہے، تینوں دن آپ نے ان کی سیٹ پر ریزرویشن کرا لیا تو ان بوڑھوں کے دل میں آپ کی محبت نکل جائے گی۔ اس لیے ان 2 جگہوں پر اور پہلی صف کو جماعت گھیر نہ لے، پوری مسجد میں جماعت پھیل کر بیٹھے تاکہ مجمع کو جوڑنا بھی آسان رہے۔ تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی یہ 6واں اجتماعی عمل ہو گیا۔ 7واں اجتماعی عمل ہے ہمارا ہر نماز کے بعد کی مجلس۔ ہر نماز کے بعد کی مجلس یہ اجتماعی عمل ہے کہ اس میں پورے مجمع کو جوڑتے ہوئے ہم جوڑیں گے۔ بعض مرتبہ جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ پوری جماعت آ کر بیٹھ گئی، اب مقامی جا رہے ہیں، جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھیل کر نماز پڑھی ہے، ایسے پورے مجمع کو جوڑے، جو اپنے پاس مقامی بیٹھا ہے پیار محبت کے ساتھ اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں اور مجمع کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ اجتماعی عمل ہے ہر نماز کے بعد کی مجلس۔ پہلے دن ساری نمازوں میں اعلان کر کے کام کریں گے، دوسرے دن بغیر اعلان کے کام کریں۔ کام روزانہ کرنا ہے لیکن دوسرے دن اگر وہاں ٹھہرنا ہے تو بغیر اعلان کے کام کریں گے۔ ہاں مقامی حضرات اجازت دے دے تو دوسرے دن بھی اعلان کریں۔ باقی ہماری ترتیب یہ ہے کہ پہلے دن ساری نمازوں میں اعلان کریں گے، دوسرے دن ساری نمازوں میں اعلان نہیں کریں گے۔ یہ 7واں اجتماعی عمل ہو گیا۔ 8واں اجتماعی عمل ہے عمومی گشت۔ 2 گشت پہلے ہو گئے تھے، یہ تیسرا گشت آیا۔ خصوصی گشت ہو گیا، تعلیمی گشت ہو گیا، یہ عمومی گشت آیا کہ روزانہ عمومی گشت کرنا ہے۔ عمومی گشت میں مقامی حضرات کہیں گے کہ آج تو ملاقاتوں کا نظام بنا دیتے ہیں، کل مقامی گشت ہے تو کل کریں گے، تو آپ کہیں کہ کل تو آپ کا گشت ہے، ہمارا تو آج بھی گشت ہے، ہم تو آج بھی کریں گے۔ ان کو پیار محبت سے کہہ دو کہ ہمارا تو روزانہ کا گشت ہے، آئندہ جو کل گشت ہے وہ بھی کریں گے، وہ تو آپ کا مقامی گشت ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم ساتھ دیں گے، لیکن آج تو ہمارا روزانہ کا گشت ہے اس لیے ہم آج بھی گشت کریں گے۔ اگر وہ رہبر نہ دے تو کوئی بات نہیں، ہمارا رہبر سلام ہے، باہر نکلیں گے سلام کریں گے، جو جواب دے وہ ہمارا بھائی ہے، اس سے بات کریں گے۔ باقی کسی دن جماعت گشت نہیں چھوڑے گی۔ عمومی گشت روزانہ کا ہمارا عمل ہے، اجتماعی عمل ہے 8واں، روزانہ عمومی گشت ہوگا۔ یہ 8 اجتماعی عمل ہو گئے۔ 8 انفرادی اعمال ہے۔ سب سے پہلا انفرادی عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ 1 پارہ تلاوت کرنا ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو روزانہ 3 پارے تلاوت کرنی ہے، اور کوئی حافظ قرآن بھی نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا تو وہ روزانہ آدھا گھنٹہ تعلیم کے وقت کے علاوہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن کو سیکھنے کے لیے نکالے، اپنے ساتھیوں کو کے پاس سیکھنے کے لیے وقت نکالے، آدھا گھنٹہ روزانہ۔ یہ اجتماعی انفرادی عمل میں پہلا عمل قرآن کی تلاوت۔ دوسرا عمل ہے صبح کی 3 تسبیحات، شام کی 3 تسبیحات۔ یہ صبح شام کی ملا کر 6 تسبیح روزانہ کی۔ اگر صبح میں وقت نہ ملا، شام کو پورا کرنے کے لیے وقت نہ ملا، رات کو سونے سے پہلے 6 تسبیح پوری ہونی چاہیے۔ یہ انفرادی دوسرا عمل ہے۔ تیسرا انفرادی عمل ہے روزانہ کسی کتاب کا مطالعہ کرنا۔ روزانہ کسی کتاب کا مطالعہ کرنا، چاہے فضائل اعمال صدقات کا مطالعہ کرے یا کوئی معتبر کتاب اپنے ساتھ ہے تو انفرادی اس کا مطالعہ کرنا۔ چوتھا انفرادی عمل ہے روزانہ جو ہے کسی نہ کسی کی خدمت کرنا، روزانہ کسی نہ کسی کی خدمت کرنا۔ 5واں انفرادی عمل ہے
کہ نوافل کا اہتمام کرنا. نوافل میں 4 چیزیں ہیں: تہجد، اشراق، چاشتہ اور اوابین. یہ 4 نوافل کا اہتمام کرنا انفرادی عمل ہے. اور ساتواں انفرادی عمل ہے روزانہ جو ہے مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا. روزانہ مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، موقع مہر کی جتنی مصنون دعائیں ہیں. اور 8واں انفرادی عمل یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کر لینا. ممکن ہے کچھ انفرادی عمل میں آگے پیچھے بھی ہو گیا ہو. بہرحال یہ انفرادی اعمال ہے، اس کا اہتمام کرتے ہوئے. اجتماعی تو اجتماعی طور پر ہو جاتے ہیں، لیکن انفرادی اپنی فکر سے کر لیں. عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا محاسبہ کر لیں، آپس میں بیٹھ کر تھوڑا سا حساب کتاب کر لیں کہ بھائی انفرادی اجتماعی اعمال کا ہمارا کیا حال ہے. تو روزانہ محاسبہ ہوتا رہے گا تو روزانہ انشاءاللہ غفلت دور ہوگی اور فکر کے ساتھ عمل ہوتا رہے گا. 8 دونا 16 کام ہو گئے. 37 میں سے 16 ہو گئے. 4 اعمال کو خوب کرنا ہے. 4 اعمال میں ہمارا وقت خوب لگے. دعوت میں ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ لگے. دعوت کھانے کی نہیں، دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی. اس میں زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا لگنا چاہیے. دعوت میں 4 شکلیں ہیں: انفرادی، اجتماعی، عمومی، خصوصی. جو موقع ملے وہ دعوت دے دے کہ دعوت میں ہمارا وقت لگنا چاہیے. دوسرا وقت جو ہے ہمارا زیادہ وقت عبادت میں لگے. عبادت میں، اور عبادت میں یہ ساری چیزیں آ جائے گی. قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے اور نوافل بھی ہے، نمازیں بھی ہے، یہ عبادات بھی آئے گی. عبادت بھی یہ ساری چیزیں آئے گی. لیکن ہمارے بزرگ آج کل یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری عمری قضائے باقی ہے تو اس کو پہلے وقت دو، نوافل سے پہلے اس کو وقت دو. اس لیے کہ فرائض کا کھاتا کلیئر کر لو. نوافل اگر نہیں پڑھی تو کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا، لیکن اگر فرائض ذمہ باقی ہے تو اس کا حساب ہوگا. اس لیے نوافل کی جگہ پر اپنے عمری قضائی پوری کر دو. تیسرا جس میں وقت زیادہ سے زیادہ لگانا ہے وہ تعلیم و تعلم میں، سیکھنے سکھانے میں. ہر جماعت میں کچھ نئے کچھ پرانے ساتھی ہوتے ہیں. پرانوں کی ذمہ داری ہے کہ نئوں کو سکھاوے اور نئوں کی ذمہ داری ہے کہ پرانوں سے سیکھے. دونوں طرف سے ذمہ داری ہے. جب دونوں طرف سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے تو ہر ساتھی کو فائدہ ہوگا. پرانوں کی ترقی ہوگی، نئوں کی تربیت ہو جائے گی کہ نئے سکھائیں گے اور نئے سیکھیں گے اور پرانے سکھائیں گے تو نئوں کی ترقی اللہ تعالیٰ کر دیں گے اور پرانوں کی تربیت ہو جائے گی. اور چوتھا اجتماعی یہ جس میں ہمارا وقت لگنا چاہیے وہ خدمت ہے. خدمت میں بھی 4 چیزیں ہیں. اپنی ذات کی خدمت. اپنی ذات کی خدمت کسی سے نہ لے، خود ہی خدمت کر لیا کر لے اپنی ذات کی. دوسرے امیر صاحب کی خدمت. امیر صاحب کی خدمت کیا ہے؟ پیر دبانا، سر دبانا، کپڑے دھونا. کہ یہ تو یہ دوسرے نمبر کی یہ بھی خدمت ہے. لیکن ہمارے مولانا اسماعیل صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ امیر صاحب اگر بوڑھے ہو تو پیر دبائیو، امیر صاحب جوان ہے تو پیر کبھی مت دبائیو ورنہ عادت بگاڑو گے. امیر صاحب کی اصل خدمت یہ نہیں ہے. امیر صاحب کی اصل خدمت یہ ہے کہ ان کے منشے کو سمجھے کہ امیر صاحب ہم سے کیا چاہتے ہیں. دوپہر کا کھانا کھا لیا اور دوپہر کا کھانا جو ہے وہ گولی ہوتی ہے نیند. جہاں کھانا کھایا کہ آنکھیں ڈلنی شروع ہو جاتی ہے. اب کیلولے کے لیے بستر بچھا دیا، تکیہ رکھ دیا اور سر تکیے پر چلا بھی گیا. قریب ہے کہ ابھی آنکھ لگ جاوے. مقامی 2 ساتھی آئے، امیر صاحب ملاقات کے لیے 2 ساتھی چاہیے. اب دل میں آتا ہے آیا سر ان کا ٹائم ہے، اچھا راوانوں کو ٹائم سے ظہر کے بعد آتے، ابھی سونے کا وقت ہے. اب امیر صاحب نے دیکھا پوری مسجد میں دیکھا قبرستان ہے، کوئی جانے کو تیار نہیں. اس وقت چاروں طرف سے آواز آئی امیر صاحب میں تیار، امیر صاحب میں تیار، امیر صاحب میں تیار. وہ آنے والے مقامی بھی حیرت میں پڑ جاوے، کیسی اطاعت والی جماعت ہے کہ سونے کا وقت ہے، سر تکیے پر چلا گیا ہے اور چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے امیر صاحب ہم تیار ہم تیار. یہ ہے امیر صاحب کی خدمت. یہ نہ کہ امیر صاحب سب کی طرف دیکھے قبرستان نظر آوے تو امیر صاحب خود ہی چلتے اپنی چپل لے کر کہ کس کو کیا کہیں. کہ نہیں، امیر صاحب کی یہ خدمت ہے کہ امیر صاحب کے منشے کو سمجھو. باقی امیر صاحب بوڑھے آدمی ہیں تو کپڑے بھی دھو دو، سر بھی دبا دو، پیر بھی دبا دو. ہاں ساتھیوں میں جوان ساتھی ہے لیکن کوئی ساتھی بیمار ہے بیچارہ، 3 دن سے بخار میں ٹھٹر رہا ہے. اب اس کے دھونے کے کپڑے باقی ہے دھونے کے لیے. تو اس جوان ساتھی کی بھی خدمت، اس کے بھی کپڑے دھو دیں گے. یعنی کہ جوان ہے وہ دھوئیں گے، بھی جوان تو ہے لیکن بیمار آدمی ہے تو بیمار کی بھی ہم خدمت کر لیں گے. کہ ساتھیوں کی خدمت یہ دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر ساتھیوں کی خدمت.
اور چوتھے نمبر پر بستی والوں کی خدمت. کہ بستی والوں میں کوئی بڑے بوڑھے آئے، ان کو کھانے میں شریک کر لیا، ان کی خدمت کر لی. تو یہ 4 لائن کی ابھی یہ 4 اعمال میں، دعوت میں، عبادت میں، سیکھنے سکھانے میں اور خدمت میں، یہ 4 اعمال میں زیادہ سے زیادہ وقت لگنا چاہیے. 4 اعمال ایسے ہیں کہ اس میں بقدر ضرورت وقت لگے. یہ 4 اعمال میں تو زیادہ وقت لگایا. اب کچھ 4 کام ایسے ہیں کہ اس میں بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو اتنا وقت لگاؤ. اول نمبر پر کھانے پینے میں بقدر ضرورت وقت لگاؤ، زیادہ نہیں. دوسرے نمبر پر سونے میں، جیسے میں نے کہا 2 وقت کا سونا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. کہ سونا اگر بڑھ گیا تو طبیعت سست پڑ جائے گی اور بہت بڑا وقت سونے میں چلا جائے گا. اس لیے سونے میں کم سے کم وقت لگاؤ. تیسرے نمبر پر آپس کی ضروری باتوں میں وقت کم سے کم. باتوں میں جو ضروری باتیں ہیں وہی کر لیں بس، پھر اپنے کام میں لگے. یا باتیں کرنے کے لیے 40 دن کے لیے نہیں گئے کہ ایک ہی خاندان کے ایک ہی بستی کے جمع ہوئے ہیں، اب دادے پردادے سفر دادے کے زمانے کی باتیں چلی، پرانی ادھر ادھر کی باتیں چلی نہیں. ان ساری باتوں سے جو ہے بچتے ہوئے ضرورت کی باتیں کرتے ہوئے اپنے وقتوں کو بچایا جائے. اور چوتھی چیز ہے کہ بشری تقاضوں میں پیشاب ہے، بیت الخلا ہے، کپڑے دھونا ہے، غسل ہے. یہ بشری تقاضوں میں بھی کم سے کم وقت لگے. یہ 4 چیزوں میں، کھانے میں، سونے میں، ضروری باتوں میں اور بشری تقاضوں میں، اس میں کم سے کم وقت لگے. 4 کام ایسے ہیں کہ اس کے بالکل قریب بھی نہیں جانا، بالکل کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. زبان کا سوال کسی سے نہ کرے، زبان کا سوال کسی سے نہ کرے. دیکھو زبان سے سوال کرنے کا نام بھیک ہے اور دعا کرنے کا نام اللہ سے جو ہے مانگنے کا نام دعا ہے. وہ بھیک نہیں کہیں گے. کوئی اگر دعا میں بیٹھا ہے تو لوگ نہیں کہیں گے بھکاری ہے، لوگ کہیں گے دعا میں لگا ہوا ہے. اور کوئی کسی کے ساتھ کوئی چیز مانگ رہا ہے کہ یہ بھکاری بن گیا ہے، یا یہ تو کہ لوگوں سے مانگ رہا ہے. تو زبان کا سوال ہمارے اس کا ایک تصور ہی نہیں ہے کہ کسی سے کوئی سوال نہ کرے. دوسرا دل کا سوال، زبان سے تو نہیں بولے لیکن شکل کچھ ایسی بنا دی کہ سامنے والا سمجھ گیا کہ ان کو یہ چیز چاہیے، تو یہ زبان دل کا سوال بھی نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پر اسراف نہیں کریں گے اور فضول خرچی، یہ بخیلی نہیں کریں گے. اسراف یعنی فضول خرچی اور بخیلی، یہ دونوں سے بچتے ہوئے بیچ کی چال اختیار کریں گے. بیچ کی چال کہ جہاں 10 کی ضرورت ہے وہاں 15 خرچ نہیں کریں گے، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. جہاں 10 کی ضرورت ہے وہاں 5 کے چکر میں نہیں پڑیں گی، یہ بخیلی ہے. کہ 10 میں کسی جگہ ایسے علاقے میں گئے جہاں 10 روپے میں انڈا ملتا ہے. اب آپ ایک دکان پوچھا 10 روپے میں انڈا نہیں، ہمارے یہاں تو 7 روپے میں ملتا ہے. تو دوسری دکان پر گئے، تیسری دکان پر، چوتھی دکان پر، ارے بابا یہاں تو 7 میں ہی ملے گا، ارے 10 میں ہی ملے گا، 7 میں یہاں نہیں ملے گا، وہ تو تمہارے یہاں ملتا ہے. تو یہ بخیلی ہے کہ 7 کے چکر میں یہ دکان وہ دکان اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو کائی کو بخیلی کرتے ہو؟ اللہ کے نام پر لگاؤ، 10 روپے دے دو. تو بخیلی اور اسراف سے بچتے ہوئے بیچ کی چال اختیار کرو. اس میں ہمارے بزرگوں نے یہ بات فرمائی کہ ہمارا جو کھانا پکے گا نا وہ ایک دم ہائی فائی کھانے نہیں پکیں گے کہ 40 دن کا خرچ 20 دن میں پورا ہو جائے، اور ایک دم گھٹیا قسم کے کھانے نہیں پکیں گے کہ کوئی سوکھی گھرانے کا اگر جماعت میں ہے تو اس کے گلے اٹک رہا ہے کہ نہیں. کھانے بھی درمیانی، کبھی گوشت بھی کبھی پکے گا، کبھی سبزی بھی پکے گی. درمیانی کھانا پکاؤ کہ غریب کو بھی چل جاوے، مالدار کو بھی چل جاوے. چائے 2 وقت کی بنے گی، صبح ناشتے کی، دوپہر کی. اس کے علاوہ اگر کسی کو چائے پلانی ہے پینی ہے تو اپنے جیب سے پلاوے. وہ اجتماعی جو تھیلی ہوتی ہے اس میں سے 2 وقت کی ہی چائے بنے گی. 2 وقت سے زیادہ کی چائے پلانی ہے تو اپنی جیب سے خرچ کرو. جیب سے تو اللہ کے نام پر جو ہے لگاؤ، ساتھیوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، 2 مرتبہ چائے پلاؤ، 3 مرتبہ چائے پلاؤ. اپنے جیب سے تو اختیار ہے کہ اللہ کے نام پر لگاؤ. باقی اجتماعی پیسوں میں سے درمیانی کھانا پکے گا، 2 وقت کی چائے پکے گی. زیادہ اسراف، فضول خرچی اور بخیلی نہیں ہوگی. اپنے جیب سے تو خرچ نہیں کرنا ہے، اور اجتماعی پیسے میں سے یہ پکاؤ، یہ وہ پکاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، تو بیچارے غریب آدمی کا تو گلا کٹے گا. نہیں، اللہ کے نام پر اپنی جیب سے لگاؤ. جتنے اللہ کے نام پر لگاؤ گے اہمیت آئے گی. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک میواتی آیا، کہنے لگا حضرت جی، ملا جی میرے 200 روپیے لا. اس کی زبان تو کچھ ایسی ہی تھی کہ میرے 200 روپیے لا.
تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کب لیے تو لینے آیا ہے؟ میں نے تو 200 روپے تو کبھی لیے نہیں تیرے پاس سے. تو کہا کہ تو نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو چلے کے لیے جماعت میں بھیج، تو میں نے 200 روپے دے کر جماعت میں بھیجا تھا. وہ 40 دن پورے کر کے آیا تو پہلے دن فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو میرے تو 40 روپے میرے 200 روپے بیکار گئے. تو نے کہا تھا نا 200 روپے میرے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا پہلے پڑھتا تھا کہ نہیں؟ پہلے نہیں پڑھتا تھا. حضرت نے فرمایا 40 دن تو پڑھی کہ ہاں 40 دن تو پڑھی. حضرت نے فرمایا 40 دن میں نمازیں کتنی ہوتی ہے؟ تو وہ حساب کر کے بتایا 200 نمازیں. 40 دن میں 200 ہوتی ہے کہ 200 نمازیں. حضرت نے فرمایا 1 روپے کے بدلے میں 1 نماز پڑھی، معاملہ برابر ہو گیا ہے. کل کو لینے آیا ہے؟ تو اپنے بیٹے کو زیادہ دیتا کہ نہیں یہ زیادہ پیسے ہیں اللہ کے نام پر زیادہ لگانا، تو تیرا بیٹا زیادہ نمازیں پڑھتا. تو بچا کر تو نے دیا تھا، بچا کر تیرے بیٹے نے خرچ کیا، تو نمازیں بھی بچا کر پڑھی. تو اللہ کے نام پر زیادہ لگانا ہو تو اپنی جیب سے لگائیو، خوب لگائیو ساتھیوں پر، اچھا کھلائیو. رمضان آ رہا ہے، اسی لیے اللہ کے نام پر لگے گا تو انشاءاللہ رکے گا، اور اللہ جو ہے پتہ نہیں کتنا گنا زیادہ دیں گے. لیکن اجتماعی کہ فضول خرچی نہیں ہوگی، وکیلی نہیں ہوگی، بیچ کی چار چلیں گے. اور جو ہے چوتھا جس کو نہیں کرنا ہے وہ ساتھیوں کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا. ساتھیوں کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا. اولاً تو کسی سے کہو ہی مت ساتھیوں سے کہ مجھے یہ چیز دے دو. اگر ضرورت پڑ گئی تو پہلے اجازت دے دو. بغیر اجازت یوں مت سمجھو کہ میرا دوست ہے اس سے کیا پوچھنا. دوست گھر پر تھا، جماعت میں شیطان جھگڑا کرا جاتا ہے، یعنی دوستوں میں ہی جھگڑا کرا دیتا ہے. اس لیے جماعت میں یہ تصور نہ کرو کہ ہمارا دوست ہے اس سے کیا پوچھنا. بغیر اجازت کے کسی چیز کا استعمال جائز نہیں ہے. پہلے اجازت لے لو پھر استعمال کرو. جو چیز جہاں استعمال ہوتی ہے وہی استعمال کرو. نظام الدین کے زمانے میں دیکھنے میں ملا، سال کے دوران میں ایک جماعت آئی. نیاز جی نے پوچھا کہ جماعت کی کہنے کا ہماری جماعت ٹوٹ گئی. نیاز جی نے پوچھا کیوں ٹوٹ گئی؟ تو کارگزاری سنانے والے نے کہا کہ ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے رومال مانگا. رومال، ہاتھ رومال ہوتا ہے. اب رومال کائے کے لیے ہوتا ہے؟ منہ پوچھنے کے لیے، ہاتھ پوچھنے کے لیے. اب وہ اس کا رومال دے دیں تو اس نے رومال دے دیا. اب یہ رومال باہر لے جا کر برف کا ٹکڑا لایا تھا، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. اس نے رومال میں ڈال کر برابر اس کو جو ہے توڑا تو برف کا ٹکڑا تو ٹوٹ گیا لیکن رومال بھی چھلنی بن گیا. اس نے لا کر رومال کیا، یہ تیرا رومال. ارے مارو رومال نہ تھا، مارو تو تیرا رومال ہے. میں نے برف کا ٹکڑا توڑا. ارے برف کا ٹکڑا کیا. اب اس کی آواز اونچی ہو گئی، اس کی بھی اونچی ہو گئی، دونوں کی آواز بلند ہو گئی. آدھی جماعت اس کے ساتھ ہو گئی، آدھی جماعت اس کے ساتھ ہو گئی. بھیتر جماعت ٹوٹ گئی. کس میں؟ ایک رومال میں. ایک جماعت ٹوٹ کر نظام الدین آئی. ریاضی نے کارگزاری پوچھ کے جماعت ٹوٹ گئی. کیوں ٹوٹی؟ کہ ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے صابن مانگا. اب صابن کا کے لیے ہوتا ہے؟ منہ دھونے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے، سر دھونے کے لیے. وہ صابن لے گیا، جتنے کالے برتن تھے تام کے سارے دھو دیے. اب وہ کالا صابن لے کر آیا بھائی سارو صابن. ارے ہمارا تو گلابی کلر نہ ہوتا تو کاڑو نہ تھا مارو کہ تیرا صابن ہے. میں نے برتن دھوئے کالے، برتن دھوا بٹے ہاتھ والے تو تھا نا. ارے 10 روپے کا تیرا صابن اور اتنا جو ہے چلا رہا ہے. اب اس کی بھی آواز بلند، اس کی بھی آواز بلند. دو جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. جماعت ٹوٹ گئی. کس میں؟ ایک صابن میں. ہمارے بزرگوں نے اس کو منع ہی کر دیا کہ کسی ساتھی کی کوئی چیز استعمال ہی نہیں کرنی ہے. اور مانگنے کی ضرورت پڑے تو ایسی مانگو جو عموماً مل جاتی ہو. ایسی چیز مت مانگو جو ملتی نہیں ہے بازار میں. ہم لوگ افریقہ میں گئے تو ہمارے ساتھیوں میں 2 ساتھی سگریٹ پینے والے تھے. اب افریقہ کے ملکوں میں سگریٹ پینا ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں شراب پینے والے تھے. تو وہ اپنے حساب سے سگریٹ لے کر آئے تھے 4 مہینے کی. ایک نے جلدی پی کر جلدی ختم کر دی. اب وہاں تو ملتی نہیں ہے، ملتی ہے تو وہ تو ایسا سمجھا جاتا ہے، اس لیے دکانوں پر جا نہیں سکتے. تو وہ دوسرے کی طرف دیکھنے لگا. ابھی صاحب نے منع کر دیا، خبردار تو نے اس کے پاس مانگی تو، اس لیے کہ سگریٹ یہاں ملتی نہیں ہے. وہ شرم میں تجھے دے دے گا، پھر یہ بھی تکا ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ایک بات اس پر یاد آئی کہ کسی کو تمباکو نہیں چھوڑنا، کسی کو بیڑی نہیں چھوڑنی ہو تو گھر آ کے چھوڑی ہو. لوگ جماعت میں جا کر مشق کرتے چھوڑنے کی، تو تمباکو چھوڑ دیتے ہیں تو موڈ نہیں ہوتا.
پھر تعلیم میں نہیں بیٹھتے، منہ چڑھ جاتا ہے، امیر صاحب کچھ کہتے ہیں تو سڑ کے تڑپوڑے سے جواب دیتے ہیں، بھائی ایسا کیوں کہ اس نے تمباکو چھوڑا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، تو گھر آ کے چھوڑیو، جماعت میں مت چھوڑیو، ورنہ امیر صاحب کے درد سر بنو گے۔ جتنوں کو تمباکو چھوڑنا ہے، بیڑی چھوڑنی ہو، سگریٹ چھوڑنی ہو، جو بھی چھوڑنا ہو، جماعت میں مت چھوڑیو، پیتے رہیو تاکہ وقت آپ کا صحیح لگتا رہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ساتھیوں کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے۔ کتنی چیزیں ہوئی، 4 خوب کرنا ہے، وہ 16 ہو گئی تھی 20 ہو گئی، 4 بقدر ضرورت کرنا ہے 24 ہو گئی، 4 چیزوں کو بالکل نہیں کرنا، کتنی ہو گئی 28 ہو گئی۔ 3 قسم کے جو یہ 4 چیزوں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ مسجد کی 4 دیواری کا اہتمام، مسجد کی 4 دیواری سے باہر نہیں جانا، باہر جائیں گے ملاقاتوں کے لیے، گشتوں کے لیے، وصولی کے لیے، باقی جو ہے باہر جو ہے مسجد کو چھوڑ کر باہر نہیں جائیں گے۔ یہ بننے کی جگہ ہے اور بننے کی جگہ میں بناؤ ہوگا، یہ فرشتوں والا ماحول ہے اور بازاری ماحول شیطانی ماحول ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اس دھرتی پر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مساجد ہے، اور سب سے بری جگہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ سب سے بدترین جگہ اگر اللہ کے نزدیک اس دھرتی پر ہے تو وہ بازار ہے۔ اس لیے اپنا وقت مسجدوں میں گزاریں گے، مسجد کی 4 دیواری کا خوب اہتمام۔ اسی طرح جو ہے آنکھوں کی حفاظت کا اہتمام، آنکھوں کی حفاظت کا اہتمام۔ جب گھر لمبے سفر کے یعنی لمبے وقت کے لیے گھر بار کو چھوڑتے ہیں تو شیاطینی خیالات گردش کرتے ہیں، شیاطینی خیالات آتے ہیں، لمبے وقت کے لیے گھر سے دوری ہوتی ہے تو ان شیاطینی خیالات سے بچنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کر لو۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنے جو ہے نظروں کی حفاظت کرو، عزت کی حفاظت ہو جائے گی۔ نظروں کی حفاظت نہ رہی تو عزتوں کا نیلام ہو جائے گا۔ ماں بہنوں سے بھی کہا گیا کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تمہاری عزتوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا لمبے سفر کے لیے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے گھر سے دوری ہوتی ہے تو شیاطینی خیالات آتے ہیں، ان شیاطینی خیالات سے بچنے کے لیے نظروں کی حفاظت ہے۔ تیسری چیز ہے جس کا اہتمام کرنا ہے وہ یعنی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری، خوب روے اللہ کے سامنے۔ رونے والوں کا کام بنتا ہے، ہنسنے والوں کا، بیان کرنے والوں کا کام نہیں بنتا۔ جماعت خوب بیانات کر رہی ہے، خوب بول رہی ہے، خوب یعنی ہنسی مذاق کے ساتھ جماعت چل رہی ہے، کام نہیں بنے گا، کام تو رونے والوں کا بنتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی سنا رہے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی اپنا بچہ لے کر آیا کہ آ کر کہنے لگا حضرت میرا یہ بچہ بہت روتا ہے، کچھ پڑھ کر دم کر دیجئے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بچے سے کہا اور زیادہ رو، اور زیادہ رو، دنیا میں کوئی رونے والا ہے ہی نہیں، تو اور زیادہ رو، تو رو، کوئی روتا تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے بزرگوں رونا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، لمبی لمبی دعائیں کریں، اور لمبی دعاؤں میں رات کو اٹھ کر، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، افطاری کے موقع پر تہجد میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اس لیے لمبا وقت دعاؤں کے لیے فارغ کریں، اپنے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اللہ کے سامنے روے، اور رونے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں آسمانوں پر جلدی جاتی ہے، اس لیے خوب اللہ کے سامنے روے۔ اور چوتھی چیز ہے امیر صاحب کی پوری اطاعت اور فرما برداری، کہ امیر صاحب جو کہے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے، اپنی عقل۔ دیکھو اطاعت میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے کہ سمجھ میں آوے تو کرو، سمجھ میں نہ آوے تو چھوڑ دو۔ اطاعت میں عقل کو کوئی علماء نے لکھا ہے کہ اطاعت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ عقل سے لیں گے نا تو بزرگوں ٹھوکر کھا جائیں گے کہ مجھے تو امیر صاحب آپ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سمجھ میں آوے کہ نہ آوے اطاعت کرو، ہاں شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ ہو، شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں نہیں مانیں گے، باقی شریعت کی حد میں رہ کر امیر صاحب جتنی باتیں کہے وہ ساری باتیں ماننی ہے، چاہے عقل میں آوے یا نہ آوے، عقل میں آوے کہ نہ آوے۔ کہ اطاعت جو ہے وہ عقل پر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے دین عقل پر ہوتا تو میں حکم دیتا کہ موزے کے اوپر مسا کرو، لیکن موزے کے نیچے مسا کرو، لیکن حکم شریعت کا یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسا کرو۔ ارے دھول مٹی تو نیچے لگتی ہے، گرد و غبار تو نیچے لگتا ہے،
کوئی جو ہے ناپاکی لگی تو نیچے لگتی ہے تو مسا نیچے کرو تاکہ وہ دھل جاوے، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ اوپر مسا کرو، نیچے مسا کرنے کو نہیں حکم دیا، کہ دین عقل پر ہے ہی نہیں، دین تو خبر پر ہے، کہ آسمان سے حضور نے کیا خبریں سنائی ہے، اس عقل اس خبر پر اپنے آپ کو چلاؤ۔ اس لیے امیر صاحب کی بات ماننی ہے ان کی اطاعت کرتے ہوئے، نہ کہ اپنی عقل پر۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے پرانوں کو، بعد کے بزرگوں سے سننے ملا، مولانا احمد ڈار صاحب سے سننے ملا کہ مولانا عمر صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے بھیجا کہ مولوی صاحب جا کر اوپر دیکھ کر آؤ جہاں بزرگوں کے کمرے بنے ہوئے تھے، کہ مولانا عمر صاحب کمرے میں ہے کہ نہیں۔ کہا کہ میں دیکھنے کے لیے گیا تو مولانا عمر صاحب کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اپنے کمرے میں، تو میرے دل میں آیا کہ مولانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھنے کے لیے بھیجا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد بلانے کے لیے بھی بھیجیں گے، تو ابھی سے کہہ دوں کہ حضرت جی نیچے یاد کر رہے ہیں آپ کو۔ تو میں نے کہہ دیا مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ نیچے حضرت جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب رکھی اور نیچے کمرے میں آئے، دو سانوں بیٹھ کر حضرت سے فرمایا حضرت آپ یاد فرما رہے تھے، کوئی کام تھا؟ کہا نا میں نے نہیں بلایا۔ کہا مولوی عمر مولوی احمد بلانے کے لیے آئے تھے۔ کہا میں دروازے پر کھڑا تھا، تو حضرت جی نے فرمایا مولوی احمد، کہ میرے سر گزرتے کا حضرت ہاں آپ نے دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، میرے دل میں آیا تھوڑی دیر کے لیے بلانے کے لیے بھی بھیجیں گے، تو میں نے کہہ دیا کہ آپ کو پیچھے حضرت یاد کر رہے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخی جملہ کہا، واقعی میں مولانا اللہ صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ ایک شیڑے بولتے ہو کہ میں نے تو زندگی بھر کے لیے اصول بنا دیا حضرت کا وہ جملہ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا مولوی صاحب کام تگڑم بازیوں سے چالاکیوں سے ہمارا کام نہیں چلے گا، ہمارا کام تو صرف اور صرف اطاعت سے چلے گا۔ تگڑم بازیوں سے کام نہیں چلے گا، چالاکیوں سے کام نہیں چلے گا، میں چالاک ہوں۔ ابھی صاحب کی تو کوئی حیثیت نہیں ہماری بستی میں تو بڑا پٹیلا آدمی ہوں، میں تو چودھری آدمی ہوں، تمہاری چودراہٹ تمہارے پٹیلا پن یہ سب گھر رہ گیا، یہاں تو امیر صاحب مشورے سے جس کو بنایا گیا ہے اس امیر صاحب کی اطاعت میں آپ کو چلنا ہے، چاہے امیر صاحب کسی بھی خاندان کے ہو۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بستی میں تو امیر صاحب کے خاندان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چاہے کسی بھی خاندان کے امیر صاحب ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے، آپ مرض الوفات میں مبتلا ہے، اور اسی مرض الوفات میں آپ کی وفات ہوئی، آپ نے ایک جماعت بنائی مقام اوبنا کے لیے، فلسطین کا ایک علاقہ ہے مقام اوبنا، اس مقام اوبنا کے لیے آپ نے ایک جماعت بنائی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت اسامہ کو ذمہ دار بنایا اس جماعت کا، اور اس جماعت میں امیر ہے حضرت اسامہ اور عمر ہے حضرت اسامہ کی 18-19 کے بیچ میں عمر چل رہی ہے، 18-19 سال کا نوجوان، اور اسی جماعت میں سیدنا عمر فاروق، سیدنا حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان غنی، ایسے ایسے بڑے صفات کے حامل اور بڑے بڑے پرانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ نبوت کی صلاحیت کے آدمی معمور ہے، اور امیر کون ہے؟ ایک نوجوان۔ خالد بن ولید کے بارے میں آپ نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جنگوں کی کایا پلٹ دینے والے، لیکن وہ معمور ہے اور امیر ہے ایک نوجوان۔ کچھ باتیں چلی، شیر میں گویا ہونے لگی، کچھ منافقین نے باتیں چلائی کہ حضرت اسامہ کو کیوں امیر بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی کہ بات لوگوں میں یہ چرچے ہو رہے ہیں، تو روایت میں ہے کہ آپ مرض الوفات میں مبتلا تھے، اٹھنا ایک دم مشکل ہو رہا تھا، اسی حال میں آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے، پیر گھسیٹ رہے تھے، پورے زمین پر پیر ٹیک نہیں رہے تھے، اسی حال میں آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ دیکھیے حیات الصحابہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو منظر کھینچا ہے کہ آپ اسی پیروں کو گھسیٹتے ہوئے ممبر پر تشریف لائے اور ایسے سخت لہجے میں خطبہ دیا آپ نے، اور یہ فرمایا میں نے سنا ہے کہ اسامہ کے بارے میں کچھ چیمے گوئیاں ہونے لگی ہے کہ اسامہ کو کیوں امیر بنایا، تو تم تو اس سے پہلے اسامہ کے باپ کے بارے میں بھی چیمے گوئیاں کر چکے ہو اور باتیں کر چکے ہو، اس لیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت اسامہ زید بن حارثہ کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے والد تھے زید بن حارثہ، تو زید بن حارثہ کا کلر تھا گورا اور حضرت اسامہ کا کلر تھا کالا حبشی کلر تھا، تو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسامہ زید بن حارثہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم تو اس سے پہلے اسامہ کے باپ کے بارے میں بھی باتیں کر چکے ہو، میں نے اسامہ کو امیر بنایا ہے
جس کو جانا ہو اسامہ کے پیچھے چلے، جس کو نہ جانا ہو اپنے گھر جاوے۔ ایسے سخت الفاظ میں اپنے خطبہ دیا کہ لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ کس نے کہا تھا کہ اسامہ کو امیر کیوں بنایا؟ سب کی بولتی بند کر دی کہ مشورے سے جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اس ذمہ دار کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، اسی میں ہماری تربیت ہے۔ اس لیے بزرگوں ان 4 چیزوں کا خوب اہتمام کرنا، مسجد کی 4 دیواری کا اہتمام، راتوں کی آہوزاری، امیر کی فرما برداری اور نظروں کی یعنی پردہ داری، یہ 4 چیزوں کا خوب اہتمام کر کے جو ہے ہمیں چلنا ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 32 ہو گئی۔ 3 قسم کے میرے گشت کنارے تھے، 3 قسم کے گشت گن لو تو 32 سے 33 24 اور 35 ہو گئی۔ 2 قسم کے گشت باقی رہ گئے تھے، ایک تشکیلی گشت کہ جہاں انفرادی وقت ملے ساتھیوں کو تشکیلی گشت کے لیے بھیجو، یا مسجد میں جو مقامی ساتھی آوے ان کو لے کر بیٹھو اور ان کی جو ہے بات کر کے ان کی تشکیل کرو۔ یہ تشکیلی گشت ہونا، یہ 14 گشت ہے۔ اور 5واں گشت ہے وصولی گشت کہ تشکیل کے ذریعے سے جو نام آئے ہیں ان ناموں کو وصول کر کے 3 دن کے لیے، چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے کو وصول کر کے، تو وصولی گشت یہ 5 قسم کے گشت، یہ 37 اعمال ہو گئے۔ 8 اجتماعی، 8 انفرادی 16، 4 باتوں کو خوب کرنا 20، 4 باتوں کو بقدر ضرورت کرنا 24، 4 باتوں کو بالکل نہیں کرنا 28، اور 4 باتوں کا خوب اہتمام کرنا 32، اور 5 قسم کے گشت۔ یوں کر کے یہ 37 اعمال کرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی 40 دن میں 4 مہینے میں یہ 37 اعمال میں ہمارا وقت گزرے گا تو انشاءاللہ ہماری تربیت ہوگی بزرگوں، اور ہمارا وقت صحیح گزرے گا۔ اور اس کے علاوہ بزرگوں آپس میں چلنے کی وجہ سے تھوڑی سی تو میں ہو جاتی ہے، فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، انسانوں کی جماعت ہے۔ جہاں ہو تحمل کے جذبے کے ساتھ چلے اور پینے کے جذبے کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ پینے والوں کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام نہیں لیتے۔ اس لیے کوئی نیا ساتھی ہے اور وہ کوئی بے وصولی کر رہا ہے تو ہم اس کی بے وصولی کو برداشت کر لیں گے اور اس کی جو ہے صحیح رہبری کر دیں گے۔ باقی بے وصولیوں کے ہمارے یہاں تذکرے بھی نہیں ہیں، اس کو وہی دفن کر دینا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب جانے والی جماعتوں کو بہت سی مرتبہ فرماتے تھے نظام الدین میں کہ دیکھو پہلے دن جس محبت کے ساتھ جا رہے ہو آخری دن بھی اسی محبت کے اس سے زیادہ محبتیں بڑی ہوئی ہو، یہ نہیں کہ دلوں کی پھٹن کے ساتھ تم کر واپس آؤ کہ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں انتشار ہو گیا، یعنی پہلے دن جس محبت کے ساتھ جا رہے ہو آخری دن بھی اسی محبت کے ساتھ واپس آئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، حضرت لاہور تشریف لے گئے تو اس زمانے میں کوئی صاحب کشف و کرامات بزرگ رہتے تھے لاہور میں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی آخری سفر میں حضرت کا انتقال بھی لاہور میں ہوا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بزرگ کی خدمت میں گئے تو بزرگ نے تھوڑی سی جو ہے نوعیت معلوم کی، تبلیغ کے کام کی، چونکہ نیا کام تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کام کی ترتیب رکھی حضرت وہ صاحب کشف و بزرگ کے سامنے۔ جب بات پوری ہو گئی تو بزرگ نے ایک جملہ کہا، یوں کہا مولانا یوسف تمہارا کام بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، لیکن خبر رکھنا کیونکہ یہ کام عمومی ہے، ہر قسم کا آدمی اس کام میں آئے گا اور اس راستے میں چلے گا، تو خبر اس کی رکھنا کہ دراڑ نہ پڑے، پھٹن پیدا نہ ہو، انتشار نہ ہو، دل پھٹے گا، اس کی خبر رکھنا۔ اگر دل پھٹ گئے تو پھرتے رہو، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے بزرگوں اگر نقد جماعت نہ بنے، نہ بنانے کی خوب محنت کرنی ہے، لیکن اگر ایک وقت میں جماعت محنت کے بعد بھی نہ بنی تو کوئی اتنا بھاری نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر دل پھٹ گئے تو پھر پھرتے رہے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اگر شریعت سنت زندگی میں نہیں آ رہی تو خواہ مخواہ کی دوڑم پاک ہے، خواہ مخواہ کی دوڑم پاک ہے، شریعت سنت زندگی میں آ رہی ہو۔ اس لیے روزانہ زندگی کا حساب کتاب ہو رہا ہو کہ میرے یعنی چلے میں نکلے ہوئے 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، میری زندگی میں کیا آیا اور کیا گناہ میں نے چھوڑے، تو انشاءاللہ حساب کرتے ہوئے چلتے رہیں گے تو بزرگ اور بھائیوں 40 دن جس علاقے میں گئے ہیں اس علاقے میں کام جمے گا اور اس علاقے میں جو ہے ہمارے واپس آنے کے بعد بھی اس علاقے میں کام ہوتا رہے گا۔ اس لیے جو باتیں کہی گئی اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو چلنے کے دوران میں صبح کی مجلس میں بھی انشاءاللہ آئے گی اور جو ہے چلنے کے دوران میں امیر صاحب بھی بتاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح وقت لگائیں گے بزرگوں، اور جس علاقے میں جانا ہے اس علاقے سے لوگ نقد اللہ کے راستے میں نکلے۔ جیسے میں نے نقد جماعت بنانے کی ایک ترتیب سمجھائی کہ نقد جماعت بننی چاہیے، نقد جماعت
اس کے لیے بزرگوں نقد جماعت اگر نکل گئی تو یوں سمجھو کہ وہ کام وہاں بیچ پڑ گیا، ورنہ نقد کوئی جماعت نہ بنی اور ہم 40 دن پورا کر کے آ گئے تو وہاں کام کیا ہوا؟ اس لیے نقد جماعت بنانے کے لیے بزرگوں نقد یعنی تشکیلیں کرنے کے لیے سارے ساتھی جو ہے یعنی اعمال کی فکر کے ساتھ اجتماعی انفرادی اعمال کے ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نقد جماعت بنتی رہے گی۔ اس لیے جو ساتھی یہاں ماشاءاللہ تیار ہو کر آ گئے ہیں وہ تو ماشاءاللہ آ ہی گئے ہیں، لیکن بہت سے چلنے کی نیت سے آئے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہماری ماشاءاللہ چلنے کی نیت سے آئی ہیں، تو جو ہے یعنی نیت کرے اس وقت میں تقاضا ہے بزرگوں، پورے ملک کے اعتبار سے سب کی تمنا ہے کہ گجرات کی جماعتیں ہماری یہاں لمبے لمبے وقت کے لیے آئے اور ماشاءاللہ جا رہی ہے جماعتیں۔ چلنے والے ساتھیوں کی اگر ہمتیں ہو رہی ہے تو وہ 4 مہینے کی ہمت کر کے کہے کہ میں چلنے کے لیے آیا تھا لیکن انشاءاللہ میں 4 مہینے پورے کروں گا، اور جو ساتھی خالی بعد میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے وہ ہمت